الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ بات چل رہی تھی صفات باری تعالیٰ کے بارے میں۔ عنوان کیا تھا؟ توحید باری تعالیٰ۔ اس میں 3 باتیں قابل فہم تھی۔ نمبر 1 ذات باری تعالیٰ، نمبر 2 صفات باری تعالیٰ، نمبر 3 اسماء باری تعالیٰ۔ اب مسئلہ یہ چل رہا تھا استواء علی العرش کا، کہ ہمارا تو موقف ہے اللہ موجود بلا مکان ہے، جس کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہر جگہ پہ موجود ہے، کوئی جگہ ان سے خالی نہیں ہے۔ غیر مقلدین کا موقف ہے کہ اللہ عرش پر ہے، حقیقتاً عرش پر ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ موقف غلط ہے۔ ان کے دلائل اور ان کے جوابات ہم دے چکے ہیں۔ اب ہم دلائل سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ عرش پہ نہیں ہے، اللہ صرف عرش پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر ہے، موجود بلا مکان ہے۔ اب موجود بلا مکان کو اس سے زیادہ آپ سمجھا نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے۔ عام آدمی کے دماغ میں یہ بات آپ ڈال نہیں سکتے، اس لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ آیات تھی، اب احادیث سنیں۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی جانب تھوک دیکھا، کسی نے تھوکا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوک کو صاف کیا، کھرچ دیا، اور پھر آپ نے فرمایا اذا کان، فرمایا ان احدکم اذا کان فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہو، فإن اللہ قبل وجہہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتے ہیں، فلا یتخمن احد قبل وجہہ فی الصلاۃ، تو وہ دوران صلاۃ قبلے کی طرف رخ کر کے نہ تھوکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ منہ کی جانب نہ تھوکے، کیونکہ اللہ اس کے سامنے ہے۔ اب بتاؤ، جب آدمی نماز پڑھے تو منہ عرش کی طرف کرتا ہے یا کعبہ کی طرف؟ کعبہ عرش پر ہے یا زمین پر؟ زمین پر۔ اس کا معنی کہ منہ عرش کی طرف نہیں ہے، زمین ہی کے تھوڑا سا بلند حصے کی طرف ہے۔ تو یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ دعویٰ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں۔ یہ جو فرمایا نا کہ اگر تم میں سے کوئی دوران صلاۃ تھوکے تو اس طرف تھوک لے، اس طرف نہ تھوکے، مطلب کیا؟ بس اوقات انسان کو دوران صلاۃ اس طرح کی تھوک آ جاتی ہے کہ بندہ اس کو سنبھال نہیں سکتا، اس کو تھوکنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب سب نے نہ تھوک مارے، بائیں طرف کر دے، اور اس کے لیے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں؟ نماز تب ختم ہوتی ہے جب آدمی اپنا رخ بدلے، رخ سیدھا ہو اور چہرہ بدلے، اس سے نماز ختم نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ نمبر 2 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب آپ سواری پر سوار ہوتے، سفر کے لیے نکلتے، خارجن الی سفرن، تو آپ 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے، پھر آپ یہ فرماتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اور یہ دعا پڑھتے اللہم نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى اللہم ھون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدنا اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اب دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر تشریف فرما ہوئے، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے سواری کی دعا پڑھی، پھر آپ نے سفر کی دعا پڑھی، اور سفر کی دعا میں کلمات کیا تھے؟ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ آپ سفر میں ہمارے ساتھ ہیں اور گھر میں آپ ہمارے محافظ ہیں۔ تو سفر میں بھی معنی ہے، حضر میں بھی معنی ہے، صرف یہ نہیں کہ ہمارے آپ سفر کے ساتھ ہی ہیں، سفر میں بھی ہیں اور حضر ہمارے گھر میں بھی آپ ہمارے محافظ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ نہیں فرمایا، سفر میں بھی معنی ہے اور گھر میں بھی معنی ہے۔ ایک بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیں بطور فائدے کے، 2 دعائیں الگ ہیں، ایک ہے سواری کی دعا اور ایک ہے سفر کی دعا۔ ہم عموماً اس میں فرق نہیں کرتے، اور گاڑی یا بس یا سائیکل موٹر سائیکل پر سوار ہوں یا ٹرین جہاز پہ سوار ہوں تو سواری کی دعا مانگتے ہیں،
سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یہ سفر کی دعا نہیں ہے، سواری کی دعا ہے۔ سفر کی دعا الگ ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا، یہ سفر کی دعا ہے، یہ سواری کی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اب دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص سفر کرے اور پیدل کرے، اب وہ سبحان الذی سخر لنا دعا پڑھے گا؟ کون سی دعا پڑھے گا؟ اللہم انا اللہم نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی۔ پیدل سفر کرے، اب سواری کی سواری نہیں، سفر کی دعا مانگے گا۔ فرق سمجھ آ گیا؟ اچھا، اسی طرح اگر کوئی آدمی سفر پر جائے اور گاڑی پر سوار ہوا، پھر راستے میں اتر گیا، استنجا کیا، وضو کیا، نماز پڑھی، چائے پی، پھر گاڑی پر بیٹھ گیا، چلا گیا، پھر آگے سٹاپ کیا، پھر چل پڑا، اب جتنے سٹاپ کرے گا پھر سوار ہوگا تو سبحان الذی سخر لنا ہر مرتبہ پڑھے گا، اللہم نسألک فی ھذا السفر، یہ دعا نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ سوار بار بار ہو رہا ہے، سفر بار بار شروع نہیں ہو رہا۔ اگر آپ یہاں سے نکلیں اور 10 دن کے سفر پر جائیں تو ایک مرتبہ سفر کی دعا پڑھ لینا کافی ہے، لیکن سواری کی دعا ایک مرتبہ نہیں، وہ بار بار پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے سواری کی دعا الگ ہے، سفر کی دعا الگ ہے۔ ہم عموماً اس میں فرق نہیں کرتے۔ اب اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، میں جو بار بار کہتا ہوں نا کہ دین سمجھیں، شریعت سمجھیں، مزاج سمجھیں، یہ ہیں بنیادی باتیں سمجھنے کی۔ تو دعائے سفر الگ ہے اور دعائے سواری الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دونوں دعائیں مانگی ہیں۔ اب لفظ دیکھو حدیث میں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا استوى علی بعیرہ، آگے خارجا الی سفر، چونکہ یہ سواری اور سفر دونوں آ گیا نا، اس لیے آپ نے دونوں دعائیں مانگی ہیں، ایک دعا سواری کی ہے اور ایک دعا سفر کی ہے۔ تو سفر کی دعا الگ ہے اور سواری کی دعا، جب سوار ہوں سواری پر تو پھر دعا مانگے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ اور جب سفر شروع ہو تو پھر یہ دعا مانگے اللہم نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی سفر والخلیفۃ فی الاہل۔ تو دعائے سفر الگ ہے اور سواری کی دعا الگ ہے۔ تیسری حدیث دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائیں گے، یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، میں بیمار تھا اور تو نے میری بیمار پرسی بھی نہیں کی۔ بندہ کہے گا یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، اللہ میں آپ کی عیادت کیسے کر سکتا ہوں، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ بیمار تھوڑے ہی ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی تیمارداری کریں۔ تو اللہ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی فلانا، تو جانتا نہیں ہے کہ فلاں بندہ میرا بیمار تھا، مرض فلم تعودہ، تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اما علمت انک لو عدتہ وجدتنی عندہ، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے وہاں موجود پاتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب دیکھو، بندہ عرش پہ نہیں ہوتا، بندہ فرش پہ ہوتا ہے، بندے عرش پہ نہیں رہتے، زمین پہ رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تم کسی کی بیمار پرسی کرو گے تو مجھے اس کے پاس پاؤ گے، تو اس کے پاس تب بھی پائیں گے جب اللہ وہاں موجود ہوں گے۔ جب اللہ وہاں موجود نہیں ہوں گے تو اللہ کو وہاں پائیں گے کیسے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہر جگہ ہر بندے کے پاس موجود ہے۔ حدیث نمبر 4، جامع ترمذی میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان پر رحم کرو جو زمین میں رہتے ہیں، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان پہ رہتا ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں عرش پہ رہتا ہے، اس حدیث میں کیا ہے؟ آسمان پہ رہتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ صرف عرش پہ نہیں ہے، عرش پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے۔ تو یہ ہماری دلیل اس سے یہ صرف ثابت کرنا ہے کہ اللہ صرف عرش پہ نہیں ہے بلکہ آسمان میں بھی ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، کوئی تکلیف ہو اور وہ یہ دعا مانگے ربنا اللہ الذی فی السماء، اے ہمارے رب جو آسمانوں میں ہے، تقدس اسمک،
آپ کا نام مبارک ہے۔ امرک فی السماء والارض، آسمان و زمین میں آپ کا حکم چلتا ہے۔ کما رحمتک فی السماء، جس طرح آپ کی رحمت آسمان پہ ہے، فجعل رحمتک فی الارض، اسی طرح اپنی رحمت کو زمین میں بھی آپ جاری فرما دیں۔ اغفر لنا حوبنا وخطایانا، اللہ ہمارے گناہ اور خطا کو معاف کر دے۔ انت رب الطیبین، آپ پاکیزہ لوگوں کے خدا ہیں۔ اس کا مطلب نہیں جو پاکیزہ نہیں اس کے خدا نہیں ہے، ایسے موقع پر نسبت کرتے ہوئے آدمی کو دیکھنا پڑتا ہے میں بات کون سی کہتا ہوں۔ انزل رحمت من رحمتک، اللہ اپنی رحمت میں سے رحمت نازل فرما۔ وشفاء من شفائک، اور اپنے خزانوں میں سے شفا عطا فرما۔ علی ھذا الوجع، اس بیماری پر جب یہ دعا مانگے فیبرأ، اللہ کے کرم سے وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ربنا اللہ الذی فی السماء، یہ فی السماء دلیل ہے ہماری، علی العرش نہیں ہے، فی السماء، تو صرف عرش پہ کہنا اس حدیث مبارک کے خلاف ہے۔ نمبر 6 حدیث دیکھیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ ایسا سونا بھیجا جو مٹی میں ملا تھا، بھی الگ الگ نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 افراد کے درمیان تقسیم فرما دیا، عیینہ بن بدر، اقرا بن حابس اور زید الخیل، یہ قبیلہ ہے زید الخیل، زید، اور چوتھے یا علقمہ تھے یا عامر بن طفیل تھے، یہ 4 آدمی تھے۔ ان میں ایک صحابی نے کہا کننا نحن احق بہذا من ہؤلاء، ان 4 کو دیا ہے، ہم ان 4 سے زیادہ حقدار تھے تو ملنا ہمیں چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات پہنچی، آپ نے فرمایا الا تأمنونی، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو کون حقدار زیادہ ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، میں اس اللہ کی طرف سے امین ہوں جو آسمانوں میں ہے، وہ مجھ پر اعتماد اتنا کرتا ہے کہ یاتینی خبر السماء صباحا و مساء، صبح و شام اس کی خبریں مجھ پر آتی ہیں، وہ مجھ پر اعتماد کرتا ہے کہ تمہیں اعتماد نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ استعمال فرمایا امین من فی السماء، یہ ہمارا استدلال ہے کہ اللہ کہاں پر ہے؟ آسمان۔ اب دیکھو یہ نہیں فرمایا عرش پر ہے، بلکہ فی السماء فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف عرش پہ کہنا یہ ان احادیث کے خلاف ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ نمبر 7 جامع ترمذی میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم دلیتم بحبل الی الارض السفلی لہبط علی اللہ، اگر تم زمین یہ رسی لٹکاؤ، رسی اگر تم رسی نیچے لٹکاؤ اور سب سے نچلی زمین پر لٹکا دو تو وہ رسی بھی اللہ کے پاس جائے گی، وہ رسی بھی کہاں جائے گی؟ اللہ کے پاس۔ اب دیکھو نا ترجمہ ادب والا کرنا چاہیے، لہبط علی اللہ کا یہ معنی نہیں کرنا کہ رسی اللہ پر جا کر گرے گی، اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ اگر تم رسی لٹکا دو اور نچلی زمین تک چلی جائے تو وہ بھی اللہ ہی کے پاس جائے گی، تو معلوم ہوتا ہے صرف اللہ کو عرش پہ کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ نمبر 8 صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنی جانوں پر ترس کھاؤ، نرمی کرو، انکم لیس تدعون اصم ولا غائبا، تم ایسے خدا کو نہیں پکارتے جو الیاذ باللہ بہرا یا تم سے دور ہے، انکم تدعونہ سمیعا قریبا وہو معکم، تم ایسے خدا کو پکارتے ہو جو سنتا بھی ہے، قریب بھی ہے، اور کتنا قریب؟ وہو معکم، وہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ حدیث نمبر 9 السنن الکبریٰ للبیہقی میں ہے، حضرت عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یعنی ان سے آپ سوال کیا گیا فما تزکیۃ المرء نفسہ یا رسول اللہ، یہ جو ہم کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے قد افلح من تزکیٰ، اور تزکیہ کرنا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے، اللہ کے پیغمبر یہ تزکیہ کیا ہے؟ آدمی کیسے اپنا تزکیہ کرے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا ان یعلم ان اللہ معہ حیث ما کان، بس بندہ یہ یقین کر لے کہ جہاں بھی ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یعلم کا ترجمہ کیا کریں گے جی؟ یقین کر لے۔ میں اسے سمجھاتا ہوں کہ لفظ کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، یہ نہیں کہ وہ جانتا ہو، جانتا تو ہے ہی، یا علم سے مراد یقین والا علم ہے۔ اللہ کے نبی آدمی اپنا تزکیہ کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان یعلم ان اللہ معہ حیث ما کان،
آدمی اپنا یہ عقیدہ بنا لے، آدمی ذہن بنا لے، یقین کر لے کہ اللہ کی ذات جہاں بھی بندہ ہے اللہ کے ساتھ موجود ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیوں سمجھائی ہے؟ اگلی حدیث سے مزید یہ بات کھل جائے گی۔ ایسی بات کیوں فرمائی ہے؟ المعجم الاوسط للطبرانی میں ہے 10ویں حدیث۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان افضل الایمان، سب سے بہترین اور افضل ترین ایمان یہ ہے ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت، تو یہ نظریہ بنا لے، عقیدہ بنا لے، یقین کر لے کہ تو جہاں بھی ہے اللہ تیرے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ، جب آدمی کو ہلکا سا بھی شک ہو کہ میں جس کمرے میں ہوں اور اس کمرے میں میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے اور مجھے دیکھتا ہے، گناہ کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ تو جب آدمی کا ذہن بن جائے کہ اللہ خلوت میں میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ کرے گا؟ اس لیے فرمایا کہ آدمی کا تزکیہ سب سے بہترین یہ ہے، وہ نظریہ بنا لے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اب یہ گناہ نہیں کرے گا۔ اللہ کو مجھ پر قدرت بھی ہے، کبھی حق نہیں کھائے گا، اللہ مجھے دیکھتے بھی ہیں، کبھی جرم نہیں کرے گا، آدمی کانپ جائے گا کسی کا حق مارتے ہوئے۔ تو دیکھیں ہم نے 10 احادیث اس بات پر پیش کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلا اللہ پاک عرش کے علاوہ بھی ہیں۔ اس لیے جو بندہ کہتا ہے عرش پر ہیں، یہ ساری احادیث پر اس کی مخالف ہو جائے۔ عقلی دلائل سے بات فرمائیں۔ عقلی دلائل کس بات پر ہیں؟ غیر مقلدین کا موقف ہے کہ اللہ عرش پر ہیں، ہم عقلی دلائل اس کے خلاف دیتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، صرف اللہ عرش پہ نہیں ہے۔ اس پر نمبر 1 دلیل، عرش مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ عرش مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ توجہ رکھنا، خالق ازل سے ہے، مخلوق ازل سے نہیں ہے۔ خالق ازل سے ہے، مخلوق ازل سے نہیں۔ تو جب آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے تو اللہ تو خالق ہے، ہمیشہ سے، ازل سے ہے۔ عرش مخلوق ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے جب عرش نہیں تھا پھر اللہ کہاں تھے؟ جب عرش نہیں تھا پھر اللہ کہاں تھے؟ یہ غیر مقلد پر سوال ہے، ہمارے اوپر نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ہم کہتے ہیں نا عرش پر ہے تو ہم سے سوال ہے، ہم کہتے ہیں موجود بلا مکان ہے، ان کو اپنے وجود کے لیے کسی کی حاجت ہے ہی نہیں۔ جب عرش نہیں تھا تب بھی تھے، جب عرش ہیں پھر بھی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 2، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً عرش پر تشریف فرما ہے۔ سوال یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں تو عرش پر ہونے کی عقلاً 3 ہی صورتیں ہیں، چوتھی کوئی صورت نہیں ہے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے محاذات میں ہے، یعنی جتنا عرش ہے اتنے ہی وہ ہیں، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، عرش چھوٹا ہے، اللہ بڑے ہیں، کچھ عرش پر ہیں کچھ باہر ہیں۔ تیسری صورت کہ نہیں، عرش بڑا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں، عرش کچھ باہر ہے۔ 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا۔ اگر یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً عرش پر ہیں تو عقلاً 3 صورتیں ہیں، یا تو اللہ اور عرش برابر ہیں، یا اللہ بڑے ہیں عرش چھوٹا ہے، یا عرش بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں عرش اللہ تعالیٰ کے محاذات میں ہے، اللہ اور عرش برابر ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ محدود ہے۔ عرش تو محدود ہے نا، مخلوق جو ہوئی، تو اگر عرش کو اللہ کے برابر مانیں گے تو اللہ کو محدود مانیں گے، جبکہ اللہ محدود نہیں بلکہ غیر محدود ہے۔ اور اگر کہتے ہیں نہیں عرش چھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، پھر نقصان کیا ہوگا؟ آپ نے اللہ کی تجزی مانی ہے، اجزاء مانے ہیں، کچھ سامنے اور کچھ باہر۔ اور جو تقسیم کو قبول کرے، جس کے اجزاء ہوں، تقسیم کو قبول کرنا یہ خاصہ جسم کا ہے، اور اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ کیوں؟ اجزاء اور تقسیم کو قبول کرنا خاصہ جسم کا ہے، جسم حادث ہوتا ہے، اللہ حادث نہیں، اللہ قدیم ہے، جسم سے پاک ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں اللہ بڑے ہیں، عرش، اگر آپ کہتے ہیں نہیں اللہ چھوٹے ہیں، عرش بڑا ہے، تو پھر ہمارے عقیدہ تکبیر کے خلاف ہوگا۔ ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اور آپ نے کہا نہیں عرش بڑا ہے اللہ چھوٹے ہیں، تو اللہ اکبر کا نظریہ کہاں چلا گیا؟ تو جو شخص کہتا ہے اللہ عرش پر ہیں، ہم کہتے ہیں سوال یہ ہے عرش پر حقیقتاً اللہ کے ہونے کی 3 صورتیں ممکن ہیں۔
یا اللہ اور عرش برابر ہیں، یا اللہ بڑے ہیں عرش چھوٹا ہے، یا عرش بڑا ہے اللہ چھوٹے ہیں۔ اگر عرش اور اللہ برابر ہیں تو پھر عرش محدود ہے تو اللہ تعالیٰ بھی محدود ہوں گے، اور یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ بڑے ہیں عرش چھوٹا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اجزاء ہو گئے، کچھ باہر عرش سے، کچھ عرش کے اوپر، اور اجزاء میں تقسیم ہونا یہ خاصہ جسم کا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں اللہ بڑے ہیں عرش چھوٹا، اللہ چھوٹے ہیں عرش بڑا ہے، تو پھر ہمارا عقیدہ اللہ اکبر یہ اس کے خلاف ہے، چونکہ اللہ سب سے بڑے ہیں، عرش اللہ سے بڑا نہیں ہے۔ نمبر 3 دلیل، اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، توجہ رکھنا، اللہ عرش پر ہے، تو عرش مخلوق ہے جو کہ محدود ہے، اللہ خالق ہے جو کہ غیر محدود ہیں، تو غیر محدود محدود میں سما سکتا ہی نہیں ہے، غیر محدود محدود میں سما سکتا ہی نہیں ہے، تو عرش پہ مانیں گے تو غیر محدود کا محدود میں سمانا لازم آئے گا، جو کہ ناممکن اور باطل اور محال ہے۔ نمبر 4، اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانیں، توجہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کو یعنی حقیقتاً اللہ عرش پر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اگر حقیقی وجود کے ساتھ مانیں، حقیقی وجود کے ساتھ کسی بھی چیز کا موجود ہونا یہ خاصہ جسم کا ہے، خاصہ، اور اللہ جسم سے پاک ہے، اس لیے اللہ کو حقیقتاً عرش کے اوپر اپنے وجود کے ساتھ نہیں مان سکتے۔ نمبر 5، اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانیں کہ اللہ عرش پر رہتے ہیں، عرش پہ ہوتے ہیں، حقیقتاً عرش پر ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ بن جائیں گے مکین، رہنے والے، اور عرش بن جائے گا مکان جہاں پہ اللہ رہتے ہیں۔ رہنے والے کو مکین کہتے ہیں، اور جہاں رہا جائے اس کو مکان کہتے ہیں، اور یہ ضابطہ ہے کہ مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ عرش اللہ سے بڑا ہوگا، حالانکہ عرش اللہ سے بڑا نہیں ہے، اللہ عرش سے بڑے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا کہ جہاں رہیں وہ مکان ہے، اور مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، آپ پوری دنیا میں گھوم لیں، کوئی ایسا بندہ تلاش کریں جو بندہ بڑا ہو اور مکان چھوٹا ہو، کوئی ایسا مکان ملے گا؟ مکان چھوٹا ہو اور مکین بڑا ہو، جو بھی آپ دیکھیں گے مکین چھوٹا ہوگا مکان بڑا ہوگا، تو مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے۔ نمبر 6، اگر اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر حقیقتاً مانیں تو اللہ کے لیے جہت فوق لازم آئے گی کہ اللہ اوپر ہیں، نیچے نہیں ہیں، دائیں نہیں ہیں، بائیں نہیں ہیں، آگے نہیں پیچھے نہیں، جہت کون سی لازم آئے گی؟ توجہ رکھنا، اگر اللہ کو عرش کے اوپر مانیں تو اللہ کے لیے جہت فوق لازم آئے گی، اور جہت کو حد بندی لازم ہے۔ جہت کو حد بندی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر کسی جگہ تک ہوگی نا، یہ جگہ کے بعد پھر دائیں شروع ہو جائے گی، یہ دایاں ہے تو کوئی ایسا مقام آئے گا دایاں ختم ہوئے گا تو نیچے شروع ہو جائے گا، تو جہت کو حد بندی لازم ہے، جہت کی حد ہوتی ہے، یہ اوپر کہاں تک ہے، دایاں کہاں تک ہے، نیچے کہاں تک ہے، سامنے آپ کہاں تک کہیں گے، پیچھے والے کو کہاں تک۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اگر کہیں اللہ حقیقتاً عرش پر ہیں تو پھر اللہ کے لیے جہت فوق لازم آئے گی، اور جہت کو حد بندی لازم ہے، اور حد بندی کو جسم لازم ہے۔ کیوں؟ حد جس کی ہوگی وہ جسم ہوگا، حد جس کی ہوگی وہ جسم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں، معلوم ہو کہ حد بندی سے پاک ہیں، جب حد بندی سے پاک ہیں تو معلوم ہو کہ جہت سے بھی پاک ہے، یہ جہت فوق سے خدا پاک ہے۔ نمبر 7، اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانیں تو پھر عرش بن جائے گا مکان، اللہ بنیں گے مکین، عرش بن جائے گا مکان اور اللہ بنیں گے مکین، اور مکان اپنے مکین کو گھیرتا ہے، مکان محیط ہوتا ہے اور مکین محاط ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم یہاں بیٹھے ہیں نا تو ہمارا مکان ہے، ہمارے مکان میں ہمیں کرسی پر ہیں تو کرسی نے ہمیں گھیرا ہوا ہے نا، یہ جہاں تک اس کے نیچے میں نہیں بلکہ کرسی ہے، تو کرسی نے میرا کچھ احاطہ کیا ہوا ہے نا، یہ نیچے ہے، یہ دائیں ہے، یہ پیچھے ہے، احاطہ کیا ہوا ہے نا۔ تو جب آدمی کسی مکان پر ہو تو مکان محیط ہوتا ہے، گھیر لیتا ہے،
اور مکین یہ محاط ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانے تو لازم آئے گا کہ عرش مکان بنے، اللہ مکین بنے، اور نقصان یہ ہوگا مکان محیط ہوتا ہے اور مکین محاط ہوتا ہے، جبکہ قرآن کریم میں ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ محیط ہیں، اللہ محاط نہیں ہیں۔ اللہ محیط ہے، اللہ محاط ہیں، اللہ محاط نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کو عرش پہ نہ مانو، اللہ کو موجود بلا مکان مانو۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ہمارے دلائل تھے، قرآن کریم بھی، احادیث مبارکہ بھی اور عقل بھی۔ تو نقل عقل ہمارا ساتھ دیتی۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے دلائل پڑھے نہیں ہوتے اور یا دلائل سمجھے نہیں ہوتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں بندے کا مسلک بڑا مضبوط ہے، اس کی دلیل بڑی پکی ہے۔ اب اپنے مسلک پر کچھ اعتراضات، ہم نے ان کے مسلک پر اعتراضات کیے نا، عرش پر مانے تو یہ اعتراض، اب جو ہمارے اوپر اعتراض ہے وہ سمجھیں۔ ہمارا موقف یہ ہے اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے، جس کو ہم تعبیر ان الفاظ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ جب اللہ کو موجود بلا مکان، حاضر ناظر ہر جگہ پہ مانے تو اس پر چند ایک عقلی اعتراضات ہیں، وہ اعتراضات سے مات فرمائیں۔ نقلی اعتراض ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے، یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، ہمارے موقع پر نقلی قرآن حدیث کا کوئی اعتراض نہیں۔ کیوں؟ اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے آیت پیش کرے یا حدیث سے مبارک پیش کرے کہ اللہ عرش پر ہے، ہمارے خلاف نہیں ہے۔ ہمارے خلاف کیوں؟ عرش پر بھی مانتے ہیں، ہمارے خلاف کیسے؟ ہمارے خلاف وہ دلیل ہوگی کہ جہاں عرش پر ہونے کا ثبوت ہو اور عرش پر نہ ہونے کی نفی ہو، وہ تو ہمارے خلاف دلیل ہوگی نا۔ محض عرش پہ ثبوت ہونا یہ ہمارے خلاف نہیں ہے۔ آپ آگے مسائل پڑھیں گے تو اس میں بات آئے گی۔ میں مثال دے دیتا ہوں۔ ہمارا اور غیر مقلدین کا متفقہ موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین فرمایا ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ہمیشہ فرمایا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیشہ نہیں فرمایا، فرمایا تھا اور بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ اب رفع الیدین کرنا یہ نقطہ اتفاق ہے، نقطہ اختلاف کیا ہے؟ دوام یا ترک دوام، دوام یا ترک، یہ ہے نقطہ اتفاق۔ اب غیر مقلد اگر ایسی حدیث پیش کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے اٹھتے تیسری رکعت کے کھڑے ہوتے و رفع الیدین فرمایا، یہ ہمارے خلاف ہے؟ تو ہم تو مانتے ہیں فرمایا، ہمارے خلاف کیسے؟ تو یہ تو اتفاقی دلیل ہے نا۔ اس لیے صحیح بخاری کی 5 روایت رفع الیدین کی ہمارے خلاف نہیں ہے، آپ دل چھوٹا نہ کرنا۔ ہمارے خلاف کون سی روایت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا، اور ہمیشہ فرمایا اس کی حدیث غیر مقلد ذخیرہ احادیث سے ایک بھی پیش نہیں کر سکتا، تو ہمارے خلاف کیسی ہوگی؟ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں ہماری پالیسی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ کل بھی وقت کم تھا، میں زیادہ باتیں پھر نہیں کہہ سکتا تھا، میں آپ کو باتیں بار بار سمجھاتا ہوں۔ مناظرہ نہیں کرتے۔ جب ہم سے کوئی رابطہ کرے نا مناظرے کے لیے، تو چلے میں آپ کو تھوڑی دیر بعد سمجھاتا ہوں اس کی ترتیب کیا بناتا ہے، مناظرے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہلکا سمجھ لیں، تفصیل میں پھر کبھی کر دوں گا۔ ہم کہتے ہیں مناظرہ جب کرانا ہو، جس مسئلے پر مناظرہ ہے پہلے اس پہ تربیتی نشست رکھیں، پھر اس پہ جلسہ رکھیں، پھر اس پہ مناظرہ رکھیں، پھر اس پہ جب آپ مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں تو ڈاکٹر جاتے ہی آپریشن نہیں کرتا، ڈاکٹر آپ سے کہے گا آپ یہ ٹیبلٹ گولیاں اس کو کھلائیں، پھر ہفتے بعد لائیں، ایسے آگے نہیں، یہ خوراک اس کی بدل دیں، یہ کھلائیں، آپ ہفتے بعد لاتے ہیں۔ اب ڈاکٹر دیکھتا ہے فرق پڑا کہ نہیں پڑا، پھر اس کے بعد وہ دعا بدل دیتا ہے، اچھا اب یہ دعا کھلائیں۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپریشن نہ ہو، مریض ٹھیک ہو جائے۔ اس نے دعا بدل دی ہے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے دعا بھی بدل دی ہے، خوراک بدلی ہے، اب آپریشن کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور جو ڈاکٹر جاتے ہی آپریشن تھیٹر میں داخل کر لے، آپ کہتے ہیں یار یہ کیسا ہی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں یار کچھ آدمی دیکھے تو صحیح، تھوڑا سا جاتی ہے آپریشن تھیٹر میں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بھی ہمارا کام ڈاکٹروں والا ہے، اس لیے اب جاتے ہی مناظرے کا آپریشن نہ کریں، پہلے تربیتی نشست، اس کے بعد اس موضوع پہ جلسہ، اس کے بعد موضوع پہ مناظرہ۔ تربیتی نشست سے بچہ ٹھیک ہو گیا، اب جلسے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب جلسے سے ٹھیک ہو گیا مناظرے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تربیتی نشست سے بھی ٹھیک نہ ہو، جلسے سے بھی نہ ٹھیک ہو، پھر مناظرہ کریں،
اب دیکھو ہماری ترتیب کتنی اعتدال والی ہے، اور لوگ ہماری ترتیب ہم سے نہیں پوچھتے، ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں کہ تمہاری یہ ترتیب ہے۔ میں کہتا ہوں بھی ہماری یہ نہیں ہے، نہیں ہے ہی ایسے، میں کہتا ہوں نہیں ہے، ہے ہی ایسے۔ بھئی ہماری ترتیب ہم سے پوچھو کہ ہماری ترتیب کیسے ہے، ہم سے نہیں پوچھی تم ایسے کرتے ہو، میں نے کہا نہیں کرتے، نہیں کرتے ہو، بھائی نہیں کرتے، ہم جو کہتے ہیں کرتے ہو۔ میں نے کہا اچھا پھر بتا دو ہم نے کب کیا ہے، کبھی نہیں کیا۔ میں نے کہا بتا دیں، ہم نے تو ایسے سنا تھا۔ میں نے کہا وہی بات، ہم نے ایسے سنا تھا، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم کو کہا ہوتا۔ ہم سے سنو، ہم سے بات کرو، نہ ہم سے سنتے ہیں نہ ہمیں کہتے ہیں۔ ایک درسگاہ سے جاتے ہیں، ہمارے خلاف ایک تقریر فرما دیتے ہیں، اور ہم نے چونکہ طے کیا ہے کہ لڑائی اپنوں سے نہیں ہے، ہم برداشت کرتے ہیں۔ اس وقت برداشت کرنے پر بھی اللہ اجر عطا فرمائیں، کیونکہ ہمارا مقصد صرف اللہ سے اجر لینا ہے، صرف اللہ کی رضا ہے، صرف خالص اللہ کے لیے ہے۔ میں کس درد سے بات آپ کو سمجھاؤں، ہماری خالص اللہ کے لیے جنگ ہے، خیر ہو یا کہیں بھی ہو، اللہ کے لیے بس لوجہ اللہ کام کریں تو پھر مزے ہی مزے، پھر لطف ہی لطف ہے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں خیر سمجھا رہا تھا کہ ہمارے خلاف کوئی نقلی دلیل نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین ہو گئی۔ ہمارے خلاف عقلی دلیلیں پیش کریں گے، ہم اس کے جواب دیں گے۔ ہمارے مسلک پر نمبر 1 اعتراض سن، غیر مقلد کہتے ہیں اگر اللہ ہر جگہ پر ہیں تو کیا اللہ بیت الخلاء میں بھی ہیں؟ اب اگر آپ کہیں بیت الخلاء میں نہیں ہیں تو وہ جو عقیدہ تھا کہ ہر جگہ پر ہیں، عقیدہ ٹوٹ گیا۔ اور اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں ہیں تو آپ کا ادب ٹوٹ گیا۔ اللہ کے بارے میں کیسے کہیں گے اللہ بیت الخلاء میں؟ اگر کہیں اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں نہیں تو عقیدہ گیا، اگر کہہ دیں ہے تو پھر ادب گیا۔ ہم عقیدہ بھی نہیں چھوڑتے، عقیدت بھی نہیں چھوڑتے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، ہم ادب بھی نہیں چھوڑتے۔ بعض لوگ توحید کی آڑ میں گستاخ بنتے ہیں اور بعض ادب کی آڑ میں مشرک بنتے ہیں۔ ہم توحید کی آڑ میں گستاخ بھی نہیں بنتے اور ادب کی آڑ میں مشرک بھی نہیں بنتے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم مؤدب بھی ہیں، موحد بھی ہیں، نہ گستاخیاں کرتے ہیں نہ شرک کرتے ہیں، اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال کیا ہے کہ اللہ بیت الخلاء میں بھی ہے؟ اگر کہیں بیت الخلاء میں ہے تو پھر عقیدت ختم ہو گئی، اگر کہ بیت الخلاء میں نہیں ہے تو پھر عقیدہ ختم ہو گیا۔ ہم عقیدہ اور عقیدت دونوں کا تحفظ کرتے ہیں، اس لیے جواب سمجھو ذرا۔ پہلا جواب یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں ان کو آدمی اجمالاً بیان کرے تو کر سکتا ہے اور تفصیلاً بیان کرے تو خلاف ادب ہوتا ہے۔ اجمالاً کہے تو ادب ہے اور تفصیلاً کہے تو بے ادبی ہے۔ اللہ ہر جگہ پر، یہ اجمال ہے، اللہ کہاں کہاں ہے یہ تفصیل ہے۔ اجمالاً کہو گے تو ادب ہے اور تفصیلاً کہو گے تو بے ادبی ہے۔ اگرچہ کہنے کی گنجائش ہوگی لیکن ہوگی بے ادبی، ہم بے ادبی سے بچتے ہیں۔ اس کی ہم مثالیں دیتے ہیں۔ نمبر 1 مثال سمجھو، کوئی شخص اپنی بیٹی نکاح کر کے کسی کو دے تو اپنے داماد کو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی کے حقوق کا خیال رکھنا، اس کے حقوق ادا کرنا، اس کا خیال رکھنا، لیکن حقوق گنوا بھی سکتا ہے، اس کا یہ بھی حق ادا کرنا، یہ بھی حق ادا کرنا۔ باپ بھلا اپنی زبان سے کیسے کہے گا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ پوچھنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھتے تھے، کیوں؟ حضور کے داماد ہیں۔ تو انہوں نے صحابی سے کہا انا رجل کثیر المزہ، مجھے مزی بہت آتی ہے، اس سے وضو ہے یا غسل ہے؟ چونکہ حضور کی بیٹی میرے نکاح میں ہے، میں نہیں پوچھ سکتا، تو پوچھ۔ اب یہ ادب کا تقاضا ہے نا۔ اس صحابی نے جا کر پوچھا یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کھیلے اور مزی نکل جائے تو غسل ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کل فحل یمزی وفیہ الوضوء، جو مرد ہے بیوی کے ساتھ کھیلے گا مزی نکل جائے گی، اس سے وضو ہے، غسل نہیں ہے۔ اب دیکھو علی نے مسئلہ بھی پوچھ لیا اور ادب کو جانے بھی نہیں دیا۔ آدمی ایسی بات اپنے سسر سے تو نہیں نہ کر سکتا، مسئلہ ٹھیک ہے۔ تو آدمی داماد کو یہ تو کہہ سکتا ہے بھئی میری بیٹی کا خیال رکھنا، میرا لخت جگر ہے، میں نے پال پوس کے تیرے حوالے کی ہے، اس کو تنگ نہ کرنا، اس کے حقوق کا خیال رکھنا، لیکن حقوق گنوا نہیں سکتا، کس کس حق کا خیال رکھنا۔ اجمالاً کہے گا تو کوئی بھی محسوس نہیں کرے گا، اور سسر یہ باتیں تفصیل سے کہے گا تو ہر بندہ کہے گا یہ کیسا باپ ہے،
اس کو حیا ہی نہیں آتی، کیسی باتیں کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری مثال سمجھو، پوری کائنات اور کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ ہے، پوری کائنات اور کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ ہے، پورے انسان اور انسان کے تمام اعضاء اور اجزاء کا خالق اللہ ہے، انسان اور جو کچھ انسان میں ہے سب کا خالق اللہ ہے۔ لیکن بعض باتیں ایسی ہیں کہ آدمی اس کو گنوا نہیں سکتا، بعض باتیں آدمی اس کو گنوا، ہم کہتے ہیں سر بھی اللہ نے بنایا ہے، آنکھ بھی اللہ نے بنائی ہے، پیٹ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اب اس کے بعد بعض جسم کے اجزاء ایسے ہیں کہ آدمی اس کا نام لے کر نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اگر کوئی کہے گا، خطبے پر کہے گا تو عوام لعنت بھیجے گی، درسگاہ میں کہے گا تو شاگرد بھی کہیں گے یار استاد کو شرم کرنی چاہیے، یہ بات کو کہنے کی تھی۔ اب دیکھو، اجمالاً بندہ بات کہہ سکتا ہے اور تفصیلاً یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ تو پوری دنیا میں ہے کہ بعض باتیں آدمی اجمال کے درجے میں کہے تو ادب ہوتی ہیں، اور تفصیل کے درجے میں کہے تو پھر وہ بے ادبی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، یہ ادب ہے، اور فلاں فلاں جگہ پر ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اس لیے ہم تفصیلاً بات نہیں کرتے۔ اور بعض غیر مقلد اس قدر بے ادبی میں جری اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ان کو بھی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے دوران کہیں گے وہ ویکھی میری کرسی تلے کرے خدا تو نہیں، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ بتاؤ، کفر کا خدشہ نہیں ہے؟ اتنی دیدہ دلیری سے ایسی باتیں کہہ دینا انسان کو سوچ کر بھی شرم آتی، اور سٹیج پر کہی جا رہی ہیں، عوام اس میں داد دے رہی ہے۔ سچی بات ہے، بعض کلپس میں بعض کو دیکھتا ہوں نا تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اتنی گندی زبان، اتنا گندا لہجہ، اتنا گندا طرز، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھے آج ہمارے جو سری نگر سے آپ نے دیکھے مہمان آئے ہوئے، یہ تو آپ کے علم میں نا، ہمارے اجتماع میں سری نگر سے مہمان آئے ہوئے، آپ کے علم میں نہیں ہے، سری نگر سے ہمارے اس اجتماع میں مہمان آئے ہیں، ابھی بھی ادھر ہیں، مزید کچھ دن قیام فرمائیں گے۔ تو رات میرے ساتھ بیٹھے تھے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب آپ یقین فرمائیں، آپ جو دلائل پیش کرتے ہیں، دلائل شاید نئے نہ ہوں، لیکن آپ کا طرز کلام نیا ہے۔ آپ کے اس طرز کلام نے ہمارے کشمیر پر قبضہ کیا ہے، اس طرز کلام نے اپنے دیوبند کی روح میں جگہ بنائی ہے۔ ہمارے وہ طلباء جو مدارس سے فاضل ہو کے آتے تھے اور بہت گھٹیا زبان استعمال کرتے تھے، آپ کے بیانات کی برکت سے وہ باطل کا رد بھی کرتے ہیں اور شستہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہیں مناظر، آپ نے سنا ہے، یہ بریلوی کے مناظر ہیں، بڑے معروف ہیں، حنیف قریشی، آپ دیکھ لیں، ان کا کلپ موجود ہے آڈیو نیٹ کے اوپر، سنیں آپ۔ اور مجھے خود خدا گواہ ہے، قاری سعید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے تلہ گنگ کے، مجھے انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا مولانا یہ بریلویت مدعی تھی اور شیعہ اس کا ملزم تھا، توہین بخاری پر کو کیس انہوں نے کیا تھا، تو انہوں نے کہا میں، قاری صاحب نے فرمایا، چند وہ اپنے پروفیسر لے کر حنیف قریشی کے پاس گیا، چونکہ وہ بریلوی تھے، بریلوی کو لے کر گیا، بھی آپ کا کیسا مشاورت کریے۔ اس نے کہا خدا گواہ ہے، ہمیں حنیف قریشی نے بند کمرے میں کہا کہ تم دیوبندیوں نے مولانا الیاس گھمن کی قدر نہیں کی، اس جیسا بندہ مناظرین کے میدان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اتنا حوصلہ، اتنا دلیر، اور ہماری سخت سے سخت بات سن کر بھی اس کو غصہ نہیں آتا، اس کا لہجہ تلخ نہیں ہوتا، اور پھر بھی دلیل کی طاقت سے بات کرتا ہے۔ اس نے تم دیوبندیوں کو جتنا دفاع کیا ہے نا، تمہارے پاس دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں تم نے اس کی قدر نہیں۔ مجھے فوراً قاری صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا میں حیران ہوا ہوں کہ آپ کا نام لے کر چیلنج کرنے والا، میرا نام لے کر نیٹ پہ چیلنج ہے، کہتے ہیں آپ کا نام لے کر چیلنج کرنے والا بھی بند کمرے میں مانتا ہے کہ نہیں یار اس کی زبان زبردست ہے۔ اور اس مجھے قاری صاحب نے کہا کہ وہ کہتے ہیں یار لگتا ہے کوئی خاندانی مولوی ہے، یہ عام بندہ نہیں۔ میں یہ بات کیوں سمجھاتا ہوں، آپ تردید کریں، دلیل سے رد کریں، گالی کا کیا فائدہ، بد زبانی کا کیا فائدہ، بک بک کرنے کا کیا فائدہ، دلیل سے رد کریں۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ بات بارہا کہتا ہوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے بعض مشائخ اور بعض اکابر اگر ہمارے بارے میں کوئی اچھی رائے نہ دیں، اس کی وجہ یہ ہوگی انہوں نے ہمیں نہیں سنا، انہوں نے جس طرح عام فرقے باطلہ پہ بولنے والے لوگ ہیں نا، ہمیں اس کیٹیگری میں رکھا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں دیہات کا مولوی ہے،
پھڈے باز ہے، یہ ہر جگہ تقریریں بدعت، کفر، شرک، نفرتیں پھیلا رہا ہے، تو جب سنتے ہیں نا اس کے بعد وہ فرماتے ہیں نہیں بھائی ہم نے کچھ اور سنا تھا اور یہ تو بالکل ہی الگ نکلا۔ میں ابھی ملیشیا کے دورے پر تھا، تو ملیشیا جو تبلیغ جماعت کا مرکز ہے، وہاں ہم صرف ناشتے کے لیے گئے، ملنے کے لیے گئے، کوئی بیان مقصود ہی نہیں تھا، ملاقات کے لیے گئے، ناشتہ ہوا، سب علماء بیٹھ گئے، پھر انہوں نے مجھے کہا جی آپ بیان کر دیں، میں نے بیان کیا۔ اب یقین فرمائیں مجھے وہاں کے بعض علماء نے کہا ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آپ کے ملیشیا آنے پر ہم مخالف تھے اور ملیشیا سے مرکز آنے پر آپ کے مخالف تھے۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ آپ رفع الیدین آمین بالجہر کے علاوہ تقریریں نہیں کرتے، اور یہاں شافعی ہیں جو آمین بالجہر رفع الیدین کرتے ہیں۔ ایک نیا پھڈا یہاں شروع ہو جائے گا، آپ کے آنے سے امت ٹوٹے گی، تبلیغ جماعت کا نقصان ہوگا۔ لیکن آپ کا بیان سننے کے بعد اندازہ ہوا ہم غلطی پر تھے، ہم نے ناجائز مخالفت کی ہے، اللہ کے لیے ہمیں معاف کرو، اور آئندہ ملائیشیا آؤ تو 2 دن ہمارے رکھنا، صرف 2 دن ہمارے رکھنا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلبہ علماء آپ سے سبق پڑھیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں نا تبلیغ جماعت والے مخلص ہیں، غیر مخلص نہیں ہیں۔ جو ہماری مخالفت کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس امت میں فتنہ پھیل رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، امت ٹوٹ رہی ہے۔ جب آپ ان کو سمجھائیں گے نا ٹوٹ نہیں رہی، امت ایسے جڑتی ہے، ایسے اعتقاد مضبوط ہوتے ہیں، کوئی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا۔ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ تو ہم با ادب ہیں، بے ادب نہیں ہیں۔ ہمیں ادب کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جو آپ ذہن نشین ہو گیا، سوال کیا تھا؟ اگر اللہ ہر جگہ پر ہے کیا بیت الخلاء میں بھی ہے؟ جواب نمبر 1، بعض چیزیں اجمالاً بیان کریں تو ادب ہے، تفصیلاً بیان کریں تو بے ادبی ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح کر کسی کو دے، وہ داماد کو یہ تو کہہ سکتا ہے بیٹی کے حقوق ادا کرنا، لیکن حق گنوا نہیں سکتا۔ کوئی شخص یہ کہ ایک انسان کے جسم اور تمام اعضاء کا خالق اللہ ہے، لیکن ایک ایک عضو کا نام لے کر گنوا نہیں سکتا، یہ بے ادبی ہے۔ اسی طرح اللہ ہر جگہ پر ہیں، یہ کہنا ادب ہے، اور فلاں فلاں جگہ پر ہے، اس میں بعض جگہ ایسی ہیں کہ جن کا تذکرہ وہ خلاف ادب ہوتا ہے۔ صحت اللہ دیتے ہیں اور بیماری اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتے ہیں۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ شفا انسان کو اچھی لگتی ہے، اور مرض اچھی بھی ہو تو انسان کو اچھی نہیں لگتی۔ تو جو چیز طبیعت کو مرغوب تھی اس کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، اور جو چیز طبیعت کو مکروہ ناپسند تھی اس کی نسبت خدا کی طرف نہیں کی، اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ کہ میں کبھی بیمار ہوں تو بد پرہیزی کی وجہ سے اللہ کا کرم ہے کہ پھر بھی مجھے شفا دے دیتے ہیں۔ بد پرہیزی کرنا جائز ہے یا گناہ ہے؟ بد پرہیزی کرنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ مٹی کھانا حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے، کیونکہ نقصان دیتی ہے۔ کسی بھی چیز میں حرمت کی 3 وجہ میں سے ایک وجہ ہوتی ہے، یا چیز حرام ہوتی ہے نجاست کی وجہ سے، جیسے بول، پخانہ، پیشاب ہے، اور یا حرام ہوتی ہے تکریم کی وجہ سے، جیسے انسان ہے، اور یا کوئی چیز حرام ہوتی ہے اذا کی وجہ سے، اذیت، تکلیف، جیسے مٹی ہے۔ حرمت کی 3 وجہ میں سے کوئی وجہ ہوتی ہے نا۔ مٹی کا کھانا حلال ہے حرام ہے؟ کیوں؟ ناپاک ہے؟ وجہ تکلیف دیتی ہے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ کھانے کا ایک لقمہ جس پر بندے کو یقین ہو میں کھاؤں گا تو بیمار ہوں گا، اندازہ ہو اس ایک لقمے کھانا بھی حرام ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً بیماری ہوتی ہے، عموماً بد پرہیزی سے۔ آپ صبح اٹھے ہیں، وضو کے لیے گئے ہیں، چادر نہیں لے سکے، ہوا لگی ہے اور بیمار ہو گئے، تو اپنی بد پرہیزی کی یا اللہ پاک نے خام خواہ بیماری دی ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کا جملہ سمجھو ذرا، اس پورے پس منظر میں جملہ سمجھو، پھر دیکھنا کتنا عجیب جملہ ہے، پھر دیکھنا کتنا عجیب جملہ ہے۔ بد پرہیزی تو کی ہے میں نے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ میں بیمار ہوتا، بد پرہیزی جو کی ہے، اور اللہ آپ نے تو منع کیا ہے بد پرہیزی نہ کرو، اسباب جائز اختیار کرو، بھوک لگی ہے تو کھانا کھاؤ، پیاس ہے تو پانی پیو، بیماری ہے تو دوا لو۔ یہ شریعت کے خلاف ہے؟ شریعت کی منشا ہے، منشا ہے۔ ایک بندے کو بھوک لگی ہو پھر بھی کھانا نہ کھائے، کمزور ہوگا یا نہیں؟ پیاس لگی ہو پھر بھی پانی نہ پیے، کمزور ہوگا یا نہیں؟ کمزوری کا نام بیماری ہے یا صحت ہے؟ تو ہم نے جرم بھی کیا ہے، غلطی بھی کی ہے، اللہ کا کرم دیکھو۔ اب آیت کا معنی سمجھو۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اے اللہ میں بد پرہیزی کر کے بیمار ہو بھی جاؤں نا تو آپ اس کی سزا نہیں دیتے، کیوں کی تھی؟ آپ کا کرم ہے کہ پھر بھی صحت دے دیتے۔
آپ کا کرم ہے کہ پھر بھی صحت عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھو مرض کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، وہ اپنی طرف کی ہے، اور صحت کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ اب یہ باتیں ادب سے تعلق رکھتی ہیں نا۔ دوسرا جواب سمجھیں، دوسرا جواب یہ ہے، یہ اعتراض تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو موجود مانیں جسم کے ساتھ۔ ہم اللہ کو موجود مانتے ہر جگہ، لیکن جسم کے ساتھ نہیں بلکہ بلا جسم مانتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ کے پاس قرآن کریم ہے، مصحف ہے جسم والا، یہ بیت الخلاء میں لے کر جائیں تو لے جانا حرام اور ناجائز ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو آپ کے سینے میں ہے، اس کو لے کر جائیں تو ناجائز نہیں ہے۔ وجہ جو سینے میں قرآن ہے حافظ کے، جو بلا جسم ہے، اور جو ہاتھ میں قرآن ہے مصحف، یہ بل جسم ہے، تو جسم کے ساتھ لے جائیں تو حرام ہے، اور بلا جسم کے لے کر جائیں تو پھر حرام نہیں۔ اگر ہم اللہ کو ہر جگہ مانتے اور جسم کے ساتھ مانتے، پھر تو آپ کا بجا اعتراض تھا کہ بیت الخلاء میں نہ مانے، ہم نے ہر جگہ مانا ہے، لیکن بل جسم نہیں، بلا جسم مانا ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ تیسرا جواب سنیں، ہم کہتے ہیں اللہ کا ہر جگہ موجود ہونا ایسے ہی ہے جیسے رمضان ہر جگہ رمضان مبارک کے مہینے میں موجود ہوتا ہے۔ آپ مسجد میں ہیں تو پھر بھی رمضان ہے، گھر میں ہے تو پھر بھی رمضان ہے، بیت الخلاء میں ہے تو پھر بھی رمضان ہے، اور رمضان ہوتا مبارک ہے، گھر ہو تو مبارک، مسجد ہو تو مبارک، بیت الخلاء ہو تو مبارک۔ اب آپ کو بیت الخلاء بھی اور مبارک بھی، یہ دو چیزیں کیسی جمع ہو سکتی ہیں؟ ہم نے کہا اگر تو جسم والا ہو پھر تو اعتراض ہو سکتا ہے، اور جب بلا جسم ہو پھر اعتراض کیسے؟ اسی طرح اللہ اگر جسم والا ہم مانے اعتراض ہے، اور اگر جسم نہ ہو تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض، اللہ تعالیٰ کو غیر مقلدین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو آپ ہر جگہ مانتے ہیں تو صفت اتحاد کے ساتھ یا صفت حلول کے ساتھ؟ صفت اتحاد اور صفت حلول کا معنی کیا ہے؟ تو اچھی طرح بات سمجھیں، اگر چند چیزیں اکٹھی ہو جائیں اور ہر ایک چیز اپنا وجود برقرار رکھے، اس کا نام اتحاد ہے۔ اگر چند چیزیں اکٹھی ہو جائیں اور ہر چیز اپنا وجود برقرار رکھے، اس کا نام اتحاد ہے۔ اور اگر چند چیزیں اکٹھی ہو جائیں اور ایک چیز اپنا وجود فنا کر دے، اس کا نام حلول ہے۔ آپ صبح ناشتے میں کبھی کبھی، روزانہ تو میں نہیں کہتا، کبھی کبھی آملیٹ آپ کھائیں تو اس میں آملیٹ میں کیا ہے؟ انڈا، ٹماٹر، پیاز، ایسی ہے، اور بعضوں کے یہاں سبز مرچ، اور جب بالکل اچھا اس میں گھی، اور جب بالکل تیار ہو جائے تو پھر اوپر کالی مرچ کا چھڑکاؤ، ایسے ہی ہے۔ لیکن جب اس کو دیکھیں گے، انڈا بھی نظر آ رہا ہے، تیرتا ہوا گھی بھی نظر آ رہا ہے، ادرک بھی نظر آ رہی ہے، ایسے ہی ہے، کالی مرچ بھی نظر آ رہی ہے، سبز مرچ بھی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ چار چیزیں جو جمع ہوئی ہیں اور یہ آپ کا ناشتہ تیار ہوا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اتحاد ہے یا حلول ہے؟ جی۔ اس کے بعد میزبان پوچھتا ہے جی چائے پئیں گے یا کہوہ؟ آپ کہتے ہیں کہوہ۔ اب کہوے میں اس نے کیا کیا ہے؟ کہوے میں چینی ڈالی ہے اور پتی ڈالی ہے اور پانی ڈالا ہے، لیکن جب آپ نکالیں گے تو آپ کو پانی نظر آئے گا، چینی بھی نظر نہیں آئے گی، پتی بھی نظر نہیں آئے گی۔ اور جو پتے تو آپ نے پھینک دیے نا، رنگ آ گیا، اور جو چینی ہے اس نے اپنے وجود کو پانی میں فنا کر دیا۔ تو چینی کا پانی کے ساتھ اتحاد نہیں ہے، چینی کے پانی میں حلول ہے۔ تو جب چند چیزیں جمع ہوں، ہر چیز اپنا وجود برقرار رکھے، اتحاد ہوتا ہے۔ ایک چیز اپنا وجود ختم کر دے، اس کا نام۔ اب وہ پوچھتے ہیں جب اللہ ہر جگہ پر ہے تو اتحاد ہے یا حلول ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا اتحاد بھی نہ ہو حلول بھی نہ ہو۔ اللہ ہے کیا؟ اللہ اتحاد کے ساتھ یا حلول کے ساتھ؟ ہم کہتے ہیں اتحاد اور حلول یہ دونوں صفتیں جسم کی ہیں۔ جب دو جسم اکٹھے ہوں تو ہم دیکھیں گے جسم نے وجود رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ اگر ایک کا جسم ختم ہو جائے تو حلول ہے، اور ایک کا جسم برقرار رہے تو پھر یہ اتحاد۔ دونوں کا جسم برقرار ہے تو اتحاد، ایک کا جسم ختم ہو جائے تو حلول۔ صفت حلول اور صفت اتحاد یہ صفتیں ہیں جسم کی، اور اللہ جسم سے اعتراض تب ہوتا جب ہم اللہ کو جسم کے ساتھ مانتے ہیں۔ جب اللہ کو بلا جسم مانتے ہیں، اللہ ہر جگہ پر موجود بھی ہیں، اتحاد بھی نہیں، حلول بھی نہیں۔ اتحاد بھی نہیں، حلول۔ اسماء باری تعالیٰ، پہلے ذات باری تعالیٰ، اب پھر صفات باری تعالیٰ، پھر اسماء باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء دو قسم پر ہیں، نمبر ایک ذاتی اور نمبر دو صفاتی۔ نمبر ایک ذاتی اور نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے نام ذاتی
اللہ یہ ذاتی نام ہے، کسی مخصوص وصف کی رز نہیں ہے، اور باقی نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی، کسی میں اشارہ صفت رحمت کی طرف ہے، کسی میں اشارہ صفت شفقت کی طرف ہے، کسی میں مودت کی طرف ہے، کسی میں کرم کی طرف ہے، مختلف صفات ہیں۔ اس پر چند ایک فوائد نوٹ فرمائیں۔ نمبر 1، فائدہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو اسماء حسنہ کہتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا، جب صفاتی نام گنتے ہیں نا تو کبھی ذاتی نام بھی ساتھ ہوتا ہے، تو پھر یہ نہ کہنا کہ یہ اسماء حسنہ نہیں ہے، وہ تو اسم ہے نا، اسماء نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اسم ہے، اسماء تو نہیں ہے۔ اسماء حسنہ اللہ کے صفاتی ناموں کہتے ہیں، اس میں ذاتی نام بھی ساتھ ہوتا ہے۔ فائدہ نمبر 2، یہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں قرآن کریم میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں، تو اللہ رب العزت کے وہ اسماء جو قرآن کریم اور حدیث مبارک میں وارد ہوئے ہیں، ان کا اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، اس میں تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نام ہو کہ جو صفاتی ہو لیکن قرآن کریم میں نہ ہو، حدیث مبارک میں نہ ہو، لیکن بنتا ہو، کیا اس کا استعمال اللہ کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مثلا قدیم اللہ کا صفت ہے اللہ کی قدیم، اب یہ قدیم کا لفظ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، تو اللہ کی ذات کے لیے قدیم کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے اسماء کا اللہ پر استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اللہ قدیم نہ کہیں۔ امام فخر الدین رازی اور امام غزالی فرماتے ہیں ایسی صفات کو بطور اسم کے ذکر کرنا جائز نہیں ہے اور بطور صفت کے ذکر کرنا جائز ہے۔ بطور مثلا جب آپ کہتے ہیں یا قدیم ہو، یعنی گویا اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کا نام سمجھ کر، یہ تو جائز نہیں ہے، اور اللہ قدیم کہیں تو پھر جائز ہے، اللہ قدیم کہیں تو پھر جائز ہے۔ کیوں؟ جب یا قدیم کہتے ہیں نا، اس میں احتمال صفت کا بھی ہے لیکن احتمال نام کا بھی ہے نا، اور جب آپ نے اللہ قدیم کہا، اس میں اللہ مبتدا ہے، اس میں جلالہ مبتدا ہے، قدیم خبر ہے، اور یہ خبر تو وصف ہے نا، اس لیے بطور صفت کے کہیں تو جائز ہے اور بطور اسم کہیں تو پھر جائز نہیں۔ فائدہ نمبر 3، ہر زبان میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کچھ نام مقرر ہیں، عربی میں بھی غیر عربی میں بھی، تو جو اللہ کی ذات کے لیے نام متعین ہیں عربی زبان میں ہیں، جیسے اللہ کے لیے متعین ہوتا ہے، اور غیر عربی میں جیسے ہم فارسی اردو میں کہتے ہیں خدا، اب یہ خدا کا لفظ اللہ ہی پر استعمال ہوتا ہے، اللہ کے غیر پر استعمال نہیں کرتے۔ عربی زبان میں گاڈ، ایک ہے چھوٹی جی، ایک ہے بڑی جی، جب اللہ کے لیے گاڈ کہیں تو اس سے بڑی جی ہوتی ہے، چھوٹی جی نہیں لکھتے۔ انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ جو عربی زبان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نام استعمال کرتے ہیں، خدا ہے یا اہرمن ہے یا یزدان ہے یا گاڈ ہے، تو اللہ کے لیے اس کا استعمال کریں گے یا اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ جو اسماء دیگر زبانوں میں اللہ کے لیے مختص ہیں ان کا استعمال تو جائز ہے اللہ کی ذات کے لیے، اور اگر کفار کے ہاں کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں کفار کے سے مراد کیا ہوتی ہے، تو جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے کہ خالص اللہ کے لیے ہے پھر تو استعمال نہ کریں، اور جب تحقیق ہو جائے خالص اللہ کے لیے پھر استعمال کر لیں، اور جب تک یہ تحقیق نہ ہو کہ ان کی زبان میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کے استعمال سے احتیاط کرنی چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے سب سے بہتر صورت ہوتی ہے عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں بھی استعمال کریں تو اللہ کہیں، اور یا ایسا لفظ کہ جو زبان میں معروف ہو یہ اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور غیر خدا کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم اللہ کے لفظ خدا استعمال کرتے ہیں نا، اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو خدا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کو خدا کہنے کی وجہ یہ ہے، یہ لفظ ہے خود آ، کیا لفظ ہے؟ اس کو مخفف کر کے پڑھتے ہیں خدا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، خود بخود، جسے کہتے ہیں خود بخود ہے، یہ معنی ہوتا ہے خدا کا۔ اللہ خدا ہے، خود آ، نہ اللہ کو کوئی لایا ہے، نہ کسی نے خدا کو پیدا کیا ہے، نہ اللہ اپنے وجود میں کسی کے محتاج ہے، اس کو کہتے ہیں خدا۔
اس لفظ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، لفظ خدا بھی کہہ سکتے ہیں۔ فائدہ نمبر 4، یہ جو حدیث مبارک ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع ترمذی میں، ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدۃ من احصاها دخل الجنہ، اللہ رب العزت کے 99 مبارک نام ہے، جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے 99 ہی نام ہیں اور زیادہ نام نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو اس حدیث میں 99 نام بتائے گئے ہیں، یہ 99 نام یاد کرنے پر جنت کی بشارت ہے، یہ نہیں کہ زیادہ نام ہی نہیں ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یہ نہیں کہ زیادہ نام ہی نہیں ہیں، مطلب صرف کیا ہے، ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو جو طالب علم پابندی کرے اور 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، اس کو سال کے آخر میں یہ انعام دیں گے۔ اب اس کا یہ معنی کہ وہ نفل نہ پڑھے، یہ معنی کہ نفل نہ پڑھے نہ، اس کا معنی کہ نماز لمبی نہ پڑھے، صرف تکبیر تحریمہ کا خیال رکھے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ انعام تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے پر ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باقی آداب کا خیال نہ کرے۔ تو جب یہ کہتے ہیں 99 نام جو یاد کرے گا اس کو جنت میں اللہ داخلہ عطا فرما دیں گے، اس کا معنی یہ نہیں کہ 99 زائد نام نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ 99 نام یاد کرنے پر اللہ جنت عطا فرماتے ہیں۔ فائدہ نمبر 5، یہ 99 اسماء حسنہ جو حدیث مبارک میں وارد ہیں وہ دیکھ لیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الباسط الحکیم الغیور المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحسن المبدع المعید المميت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور۔ یہ 99 نام۔ فائدہ نمبر 6، یہ ساتھ ہے، اس کو فائدہ نمبر 6 دیکھ لیں۔ اسماء حسنہ کو دونوں طرح پڑھنا چاہیے، جیسے میں نے پڑھے ہیں بغیر یا کے، اور آپ چاہیں تو اس کو یا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا هو اللہ الذی لا الہ الا هو یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس، یا کے ساتھ پڑھیں تو بھی ٹھیک اور یا کے بغیر پڑھیں تو بھی ٹھیک۔ فائدہ نمبر 7، اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ جس طرح دعا قبول ہو۔ یہ ہمارے بعض مشائخ نے لکھا ہے، اگر اس طریقے پر دعا مانگی جائے اللہ رب العزت دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ مقبول دعا اور مستجاب دعا کا طریقہ، یعنی اس طرح دعا مانگے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیں۔ اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگیں، اس کا طریقہ یہ ہے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جو درود آپ کو آسان ہو، سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے۔ سورہ حشر کا آخری رکوع پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ پھر یہ رکوع پڑھتے ہوئے جب یہاں پر پہنچے، متصدعا من خشیت اللہ، متصدعا من خشیت اللہ، یہاں اللہ سے دعا مانگے اور اپنی جو مشکل، جو حاجت، جو ضرورت ہو وہ اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ یہ میں مکان بنانا چاہتا ہوں، میری ضرورت ہے، میں فلاں سفر کرنا چاہتا ہوں، میری ضرورت ہے، یہ ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ یہ ضرورت میرے لیے پہاڑ ہے، آپ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت میں نہیں، اپنی قدرت اور طاقت سے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ فرما کر توڑ دیں، اللہ میری حاجت کو پوری فرما دیں۔ اس موقع پر دعا مانگیں اور پھر رکوع کا بقیہ حصہ تلاوت شروع کر دیں۔
جب لہ الاسماء الحسنى یہاں پر پہنچے تو پھر یہ 99 اسماء حسنہ وہ پڑھیں، دل میں پڑھیں آپ کو مرضی بلند آواز سے پڑھیں، دل سے مراد ہے دل میں پڑھیں یا آہستہ آہستہ پڑھیں، یا اسماء حسنہ پڑھیں، اور ہر قسم پر اگر ترجمہ آتا ہو تو تصور کریں، یا رحمان اس کا معنی کیا ہے، یا رحیم اس کا معنی کیا ہے، لفظ بولتے جائیں گے نا، تصور کر اللہ کرم کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، مصیبت دور کرتے ہیں، یہ تصور کر کے اسماء الحسنہ پڑھتے رہیں، اور اس کے بعد رکوع کا اختتام کریں تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرورت پوری فرمائیں گے۔ ہمارے حضرات نے لکھا ہے اور میں نے اس کو آزما کر دیکھا ہے، اس لیے مجرب دعا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اپنی حاجات کے لیے آپ اس کے پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ آگے دیکھیں فائدہ نمبر 8، یہاں ہم نے چند ایک عبارات ایسی پیش کی ہیں کہ جن عبارات سے آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں موقف پیش کیا ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، یہ موقف ہمارا نہیں ہے، ہمارے اکابر کا ہے، یہ موقف ہمارے اکابر کا ہے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے جی آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے اور ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ آپ یہ حوالے یاد فرما لیں۔ نمبر 1، مفتی محمد رفیع عثمانی دامت برکاتہم، صدر اور محتمم دارالعلوم کراچی، دیکھو ان کی عبارت، اللہ رب العزت کی ذات تو ایسی عظیم ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کسی خاص مقام تک محدود نہیں ہے۔ کعبہ بیت اللہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر موجود ہے، اس کے سوا کہیں اور موجود نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ تو ہر جگہ ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اس وقت بھی ساتھ ہے، تمہارے ساتھ بھی ہے اور میرے ساتھ بھی۔ اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف آیت نمبر 16۔ ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ انسان کی شارک کتنی قریب ہوتی ہے، جسم کا حصہ ہے، لیکن فرمایا کہ ہم ہر انسان کے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس تو لامحدود ہے، وہ کسی خاص مکان کے ساتھ محدود نہیں ہے، کسی خاص مکان کے ساتھ مقید نہیں ہے، چنانچہ عرش پر بھی ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہے اور میرے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ ہے اور ہر جگہ ہے، مدینہ میں بھی ہے اور مکہ میں بھی، ہر آسمان پر ہے، عرش پر بھی ہے اور کرسی پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو اس لحاظ سے ہر جگہ ہی افضل ہے۔ معنی البلاغ فروری 2014۔ دیکھیں نا ابھی حضرت زندہ ہیں تو ان کا موقع بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے۔ آگے دیکھیں ذرا، آگے دیکھیں، عارف باللہ اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی کتاب ہے اہل اللہ اور صراط مستقیم، اس میں صفحہ 11 اور 12۔ بس ایک بات عرض کرتا ہوں، بعض لوگ مخلوق کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں، 2-4 دوست بیٹھے ہوں ہاں ان کے سامنے گناہ نہیں کرتے کیونکہ مخلوق کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے یا مخلوق ان سے انتقام لے سکتی ہے۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جس خلوت اور تنہائی میں انسان گناہ کرتا ہے اس وقت خدا اس کے ساتھ ہے یا نہیں؟ تو مخلوق زیادہ طاقتور یا خالق زیادہ طاقتور ہے؟ بڑی طاقت کے سامنے تو گناہ کرتے خوف نہ ہوگا اور کمزور مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اتنی عظیم الشان والا ہمارے آپ کے حجروں اور کمروں میں بھی ساتھ ہے، کوٹھڑیوں میں بھی ساتھ ہے، لیکن انسان کی فطرت دیکھیے کہ چند انسان اس کو دیکھ رہے ہوں تو وہاں گناہ سے بچتا ہے اور پھر گناہ کے لیے تنہائی تلاش کرتا ہے، راستے بند کرتا ہے، دروازے بند کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ لیکن وہ ذات پاک جو مخلوق سے بے شمار گناہ عظیم الشان اور عظیم القدرت ہے، وہ ہیں ساتھ میں ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تو حضرت عارف باللہ شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ نہیں ہے، یہ ہمارے اکابر کا موقف
نہیں، ہمارے کافر کا موقف یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود حسن گنگوئی ملفوظات فقیہ، مولانا محمود حسن گنگوئی، ایک تھے شیخ الہند، وہ نہیں، مولانا محمود حسن گنگوئی، ملفوظات فقیہ الامت جلد و صفحہ 14، خدا ہر جگہ موجود ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق تعالیٰ باوجود وراء الورا کے قریب عبد کے ہے، بہو معکم اینما کنتم، ایسے تشابیش کی ضرورت نہیں، اور معکم علم سے مراد علم سے معیت تعبیر کرنا کچھ حاجت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں معکم سے مراد معیت ذاتیہ نہیں، معیت علمیہ۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ معکم علم سے معیت تعبیر کرنا کچھ حاجت نہیں، مطلب سمجھ گئے؟ یعنی معیت ذاتیہ کی بجائے معکم کا معنی معیت علمیہ کرنا، اس کی حاجت نہیں۔ کیوں؟ ہوا ضمیر ذات ہے، جہاں علم وہاں ذات، پس تکلف کی کیا حاجت ہے؟ جہاں علم وہاں ذات، یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی صفات اللہ کا غیر نہیں ہے، جہاں علم وہاں ذات۔ حق تعالیٰ فوق تحت سے بری ہے، فوق اور تحت ہر جا موجود ہے۔ عروج روح قلب کا فوق کی جانب اس خیال سے نہیں کہ حق تعالیٰ فوق العرش ہے، نہیں، سب جگہ ہے، قلب مومن کے اندر بھی ہے، پس فوق کا خیال مت کرو۔ مکاتیب رشیدیہ، مکاتیب رشیدیہ، مجدد الفسانی فرماتے ہیں آگاہ ہو کہ فوق العرش کا ظہور تجھے وہم میں نہ ڈالے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا مقام بقرار عرش کے اوپر ہے، اور جہت و مکان اس کے لیے ثابت ہے۔ کیوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تمہیں دھوکہ نہ پڑے، خدا کے لیے جہت ہے۔ تعالی اللہ عن ذالک وعما لا یلیق بجناب قدسہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی پاک جناب ایسی باتوں سے جو اس کو لائق نہیں، بلند اور برتر ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگاہ ہو کہ فوق العرش کا ظہور تجھے وہم میں نہ ڈالے، یہ تمہیں شک نہ ہو کہ حضرت حق سبحانہ وتعالیٰ کا مقام قرار عرش کے اوپر ہے۔ فوق العرش تجلیات کا ظہور اور چیز ہے، اور فوق العرش خدا کا ہونا اور چیز ہے۔ بات سمجھ گئے؟ آگاہ ہو کہ فوق العرش کا ظہور تجھے وہم میں نہ ڈالے، فوق العرش کا ظہور تجلیات الہیہ کا ظہور وہم کے اندر نہ ڈالے۔ مکتوبات امام ربانی جلد و صفحہ 53، آگے دیکھیں۔ اور یہ بھی مناسب نہیں کہ حق تعالیٰ کو عرش کے اوپر جانے اور فوق کی طرف ثابت کریں، کیونکہ عرش اور اس کے ما سوا سب کچھ حادث اور اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ مخلوق حادث کی کیا مجال ہے کہ خالق قدیم کا مکان اور جائے قرار بن سکے؟ ملفوظات امام ربانی جلد 2 صفحہ 225۔ ہمارے ہاں بات چل رہی تھی صفات متشابہات کے بارے میں، اس میں یہ بحث چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ ہیں، جس کو معیت کہتے ہیں۔ یہ معیت ذاتیہ ہے یا معیت وصفیہ ہے؟ معیت وصفیہ کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر بندے کے ساتھ ہے۔ معیت ذاتیہ کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر بندے کے ساتھ ہے۔ بات یہ چل رہی تھی، اس پر بوادر النوادر کی عبارت میں پیش کرنے لگا تھا کہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیے تھے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ قرآن کریم میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہے۔ دوسرا قرآن کریم میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہاں ایک ہے نحن اقرب، قرب کا لفظ آیا ہے، اور معکم میں معیت کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ قرب ذاتی ہے یا قرب وصفی ہے؟ اللہ کی ذات ہمارے قریب ہے یا اللہ کا علم اور قدرت قریب ہے؟ یہ معیت ذاتیہ ہے یا معیت وصفیہ ہے؟ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے یا صرف اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہے؟ اس پر کسی بندے نے سوال کیا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ إِنَّ الْقُرْبَ بِاعْتِبَارِ الذَّاتِ وَالْوَصْفِ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ذات اور وصف دونوں کے اعتبار سے ہے۔ اللہ کی ذات بھی ہمارے قریب ہے اور اللہ کا وصف علم بھی ہمارے قریب ہے۔ وَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ،
ان القرب بحسب الوصف فقط، اور بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، اللہ کی ذات ہمارے قریب نہیں ہے، وہ تو عرش پر ہے، ہاں اللہ کا جو وصف علم ہے، اللہ کی وصف قدرت ہے، یہ ہمارے ساتھ ہے، صرف وصف قرب وصفی ہے، قرب ذاتی نہیں ہے۔ فأی الحزبین علی الصواب وأی الفریقین علی الحق، پہلے آپ یہ بات فرمائیں کہ ان میں سے مسلک کون سا درست ہے، قرب ذاتی اور وصفی والا یا صرف قرب وصفی والا؟ دوسری بات پوچھی، وَإِن كَانَ اللَّهُ قَرِيبًا بِالذَّاتِ هل يقرب مع كون استوائه على العرش ام لا؟ میں شاید پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، درمیانے کلام حمزہ وصلی گر جاتا ہے، اور میں بعض مرتبہ جو حمزہ وصلی پڑھتا ہوں نا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ گرا نہیں، اس وجہ سے کہ سمجھ آ جائے کہ اللہ سے ہے کیا، بات سمجھ آ گئی؟ یہ وضاحت کیوں کرتا ہوں کہ بعض حضرات چونکہ نحو میں بہت غالب ہوتے ہیں، صرف خوب آتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو عبارت پڑھنی نہیں ہے، دیکھو حمزہ وصلی پڑھ گیا ہے، تو پھر میں وضاحت کرتا ہوں کہ حمزہ وصلی کیوں پڑھا ہے۔ هل يقرب مع كون استواء علی العرش ام لا؟ سوال یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قرب ذاتی کے قائل ہیں کہ اللہ کی ذات ہر بندے کے قریب ہے، قرآن کریم میں ہے استوى علی العرش، تو کیا مستوی علی العرش بھی ہو اور بندے کے قریب بھی ہو؟ یہ ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں جمع ہو جائیں۔ جو بندہ کہے جی اللہ مستوی علی العرش ہے لیکن علم بندے کے ساتھ ہے، اس پہ تو اشکال ہی نہیں رہتا بظاہر، اور کوئی بندہ کہ نہیں مستوی علی العرش بھی ہے اور بندے کے ساتھ بھی ہے، تو کیا دو چیزیں جمع ہو سکتی ہیں؟ دو باتیں سمجھ گئی؟ تیسری سمجھیں، ثم الذین یقولون بالقرب الوصفی یدعون بالقائلین بالقرب الذاتی انہم کفروا بقولہم بالقرب الذاتی، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے محض قرب وصفی کے قائل ہیں، وہ ان کو کافر کہتے ہیں جو قرب ذاتی کے قائل ہیں۔ تو کیا ان حضرات کا ان کو کافر کہنا جائز ہے یا کافر کہنا جائز ہے؟ هل يجوز نسبت الکفر الی من قال ان القرب ذاتی ام لا؟ اب بات سمجھ آ گئی؟ تو جو لوگ صرف قرب وصفی کے قائل ہیں، قرب ذاتی کے قائل، وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے قرب ذاتی کا قائل ہو وہ کافر ہے، تو کیا ان کا یہ فتویٰ کفر دینا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دیکھو کتنی عجیب بحث ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی کے آپ علوم دیکھیں، ہمارے اکابر کے علوم کتنے عجیب تھے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں لما کان المتبادر عند العامۃ من المعیۃ الذاتیۃ ہی المعیۃ الجسمیہ ابطلها العلماء فکفر بعضهم القائلین بها۔ حکیم الامت حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے ساتھ معیت ذاتیہ ہے، قرب ذاتی ہے، اللہ کی ذات بندے کے ساتھ ہے، تو عوام کے ذہن میں اس کا مطلب جو فوراً آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے جسے ہم ذات کہتے ہیں، اور اللہ کا جسم بندے کے جسم کے ساتھ ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ کو قرب ذاتی حاصل ہے، میت ذاتی حاصل ہے، تو عوام کے ذہن میں میت ذاتی کا معنی ہوتا ہے میت جسمانیہ، کیونکہ عوام میں جب ذات کہا جائے تو مراد اس سے جسم ہوتا ہے، فلاں کی ذات، فلاں کی ذات، فلاں کی ذات، تو ذات سے مراد جسم ہوتا ہے۔ تو جب یہ کہا جائے اللہ کو میت ذاتی حاصل ہے تو عوام الناس کے ذہن میں فوراً اس کا مطلب یہی آتا ہے کہ میت جسمانیہ ہے، تو اللہ جسم سے پاک ہے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ اللہ کی میت ذاتیہ نہیں ہے، کیوں؟ یعنی میت جسمانیہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ قول کیوں کیا؟ عوام کو اس غلط فہمی سے بچانے کے لیے۔ اس بنیاد پر بعض لوگوں نے قرب ذاتی کے قائلین کو کافر بھی کہہ دیا۔ کیوں؟ اگر قرب ذاتی کا معنی قرب جسمانی ہو کہ خدا کا جسم ہے جو ہر بندے کے ساتھ ہے، تو یہ نظریہ تو کفر کا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہہ دیا، سب نے نہیں، بعض نے کہا کہ قائلین قرب ذاتی کافر ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے قرب ذاتی کا انکار کیا اس کی بنیاد کیا ہے؟ چونکہ قرب ذاتی جب کہا جائے، میت ذاتیہ کہا جائے، عوام اس سے فوراً یہ سمجھتی ہے کہ اس سے مراد ہے میت جسمانیہ، اور میت جسمانیہ تو خدا کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ میت ذاتیہ نہیں، کیوں؟ اس کا معنی میت جسمانیہ بنتا ہے، تو انہوں نے کہا جی خدا کو میت ذاتیہ نہیں ہے، صرف میت وصفیہ ہے۔ اور اللہ کے لیے جسم کا قائل ہو کر ہر بندے کے ساتھ خدا کے جسم کا ماننا چونکہ نظریہ کفر تک پہنچا دیتا ہے،
تو انہوں نے کہا جو قرب ذاتی کے قائلین کافر ہیں۔ اس کی بنیاد یہ ہے، بات سمجھ آ گئی؟ وَلَوْ أُرِيدَ بِهَا الْمَعِيَّةُ الْغَيْرُ الْمُتَكَيِّفَ فَلَا مَحْظُورَ فِي الْقَوْلِ بِهَا، بل امتناع کو الگ رکھنا ہے۔ وَلَوْ أُرِيدَ بِهَا الْمَعِيَّةُ غَيْرُ الْمُتَكَيِّفَةِ فَلَا مَحْظُورَ فِي الْقَوْلِ بِهَا، اور اگر معیت ذاتیہ سے کوئی بندہ یہ مراد لے کہ اللہ تعالیٰ کو معیت حاصل ہے جو بلا کیف ہے، تو پھر ایسی معیت ذاتیہ کے قائل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اگر معیت ذاتیہ سے مراد جسمانیہ لے تو پھر تو حرج ہے، اور اگر کوئی بندہ کہے کہ اللہ کو معیت حاصل ہے لیکن معیت ایسی ہے جس کی کوئی کیفیت نہیں، بلا کیف معیت ہے، تو پھر معیت ذاتیہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، یہ والامتناع فی اجتماعها بالاستواء، یہ لا کو داخل کریں امتناع پر۔ اگر معیت سے مراد ایسی معیت ہو جس کی کوئی کیفیت نہیں، فلا محظورہ فی القول بہا، تو پھر معیت ذاتیہ کا قول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ولا امتناع فی اجتماعها بالاستواء، اب میں امتناع کا معنی کرنے لگا ہوں ممکن ہے، لا امتناع کا معنی ممکن ہے، بات سمجھ آ رہی؟ ایک ہوتا ہے امتناع ممکن نہیں ہے، اور لا امتناع کا معنی ممکن ہے۔ اب اس کا معنی ہوگا ولا امتناع، یعنی ممکن ہے کہ اللہ کے لیے مستوی علی العرش کا بھی قائل ہو اور قرب ذاتی کا بھی قائل ہو، ان دونوں چیزوں کا جمع ہونا ممکن ہے۔ کیوں؟ جب ہم قرب ذاتی اور معیت ذاتیہ کا معنی بلا کیف کرتے ہیں تو استواء علی العرش بھی ہو سکتا ہے اور معیت ذاتیہ بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہی پوچھا تھا نا کہ اگر کوئی بندہ قرب ذاتی کا قائل ہو تو کیا مستوی علی العرش اور قرب ذاتی جمع ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ولا امتناع فی اجتماعها، ہاں کوئی امتناع نہیں، یعنی جمع ہو سکتے ہیں، یہ ممکن ہے ان کا جمع ہونا بالاستواء۔ وجہ اب دلیل بیان فرمائی ہے کہ دونوں کا جمع ہونا کیوں ممکن ہے۔ لأن الذات لیست بمتناہیۃ، اس لیے کہ اللہ کی ذات غیر متناہی ہے، عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی ہے، غیر متناہی ہے۔ وہ ثم استوى علی العرش بھی ہے اور معیت ذاتیہ بھی ہے، غیر متناہی جو ہوئی۔ اور والمعیت لیست بمتکیفۃ، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی جو معیت ہے اس کی کیفیت بھی نہیں ہے، تو ان دونوں کے جمع ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کی ذات غیر محدود بھی ہے اور معیت کی کوئی کیفیت بھی نہیں ہے، اس لیے معیت ذاتیہ بھی ٹھیک ہے اور مستوی علی العرش ہونا بھی ٹھیک ہے، دونوں میں کوئی حرج نہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ وَمَن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ اعْتِقَادِهَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ فَالْأَسْلَمُ لَهُ أَن يَقُولَ بِالْمَعِيَّةِ الْوَصْفِيَّةِ أَيْ الْعِلْمِيَّةِ فَقَط، اور جو بندہ یہ نظریہ نہ بنا سکتا ہو، جو بندہ یہ نظریہ نہ بنا سکتا ہو، یہ اعتقاد اس کی سمجھ سے باہر ہو، وہ یہ بات نہ سمجھ سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مستوی علی العرش بھی ہے اور ہر بندے کے ساتھ بھی ہے اور کوئی کیفیت بھی نہیں ہے، جو یہ بات نہ اعتقاد بنا سکتا ہو تو اس کے لیے بہتر صورت یہ ہے کہ وہ صرف معیت وصفیہ کا قائل ہو جائے اور معیت ذاتیہ قائل نہ ہو۔ کیوں؟ یہ بات سمجھنی تو ہر بندے کے اختیار میں ہے نا کہ اللہ کا علم ہر بندے کے ساتھ ہے، بندہ جہاں بھی اللہ اس کو جانتے ہیں، اللہ کی قدرت بندے کے ساتھ ہے، بندہ جہاں بھی اللہ اس پہ قادر ہے، یہ تو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے نا۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں، اب اس سے دیکھو دو باتیں اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ اصل اعتقاد معیت ذاتیہ کا ہے، اصل اعتقاد معیت ذاتیہ کا ہے، لیکن جو معیت ذاتیہ بلا کیف کے اعتقاد پر قادر نہ ہو، فَالْأَسْلَمُ لَهُ أَن يَقُولَ بِالْمَعِيَّةِ الْوَصْفِيَّةِ، تو پھر اس کے لیے محفوظ ترین طریقہ یہ ہے وہ معیت وصفیہ کا قائل ہو جائے کہ خدا کا علم ہر جگہ پر ہے اور خدا کی قدرت ہر جگہ پر ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اب جو حضرت سے سوال کیا تھا اب اس کو اچھی طرح سمجھے۔ پہلا سوال کیا تھا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے لیے صرف قرب وصفی کے قائل ہیں، معیت وصفیہ کے قائل ہیں، یعنی اللہ کا علم، اللہ کی قدرت ہر جگہ مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو ہر جگہ، اور بعض وہ ہیں جو ذات اور علم اور قدرت وصف دونوں کی معیت اور قرب کے قائل ہیں۔ تو دونوں میں بہتر طریقہ کون سا ہے، زیادہ بہتر کون سا ہے؟ اب حضرت کی بات سمجھ آ گئی نا؟ حضرت کی گفتگو خلاصہ کیا ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ معیت ذاتیہ مانی جائے
اور جو میت ذاتیہ بلا کیف کا اعتقاد نہ رکھ سکتا ہو وہ میت وصفیہ کا قائل ہو جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ ایک بات سمجھ آ گئی نا؟ دوسرا، وہ لوگ جو قرب وصفی کے قائل ہیں وہ قرب ذاتی والوں کو کافر کہتے ہیں، تو کیا کافر کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ اب حضرت نے بتا دیا کہ بھئی اصل یہ ہے کہ جب میت ذاتیہ کی جائے تو عام بندہ سمجھتا ہے کہ اس سے مراد میت جسمانیہ ہے، اس لیے انہوں نے کافر کہہ دیا کہ یہ میت جسمانیہ ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اگر میت جسمانیہ کا قائل ہو تو پھر کفر کی گنجائش ہے، اور میت جسمانیہ کا قائل نہ ہو بلکہ میت ذاتیہ کا معنی بلا کیف مانتا ہو اور مراد میت جسمانیہ نہ ہو، اب اس کو کافر کہنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ کیسی عبارت ہے حضرت؟ اب آگے ذرا جملہ دیکھو، فرماتے ہیں بہذا تقریر خرج الجواب من کل سوال۔ حکیم الامت تھانوی کی بلاغت دیکھیں، بہذا تقریر خرج الجواب من کل، اس تقریر سے سارے سوالات ختم ہو گئے۔ اب اصل عبارت کا ترجمہ کرنا بھی تو سیکھو نا، آپ نے ترجمہ کیسے سو کرنا ہے؟ آپ درسگاہ میں کہہ دو ساتھ اس تقریر کے نکل گیا جواب، نکل گیا ساتھ اس تقریر کے جواب کا نکلنا ثابت ہو گیا ہر سوال سے، اس کو کون سمجھے گا؟ ترجمہ بھی تو کرے نا۔ بہذا تقریر خرج الجواب من کل سوال، اس تقریر سے تمام سوالات ختم ہو گئے، تمام سوالات ختم ہو گئے۔ وارتفع کل اشکال، ہر اشکال اٹھ گیا۔ والحمد للہ الکبیر المتعال عن کل مکان و خیال، پھر عقیدہ بیان کر دیا۔ عبارت میں بھی عقیدہ بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ بلند ہے کس سے؟ عن کل مکان و خیال، وہم سے بھی بالا تر ہے اور مکان سے بھی بالا تر ہے۔ تو جب مکان سے بالا تر کہا تو عرش سے بھی متعال مان لیا کہ نہیں مان لیا؟ وہ بھی تو کل مکان میں شامل ہے نا۔ تو یہ حکیم الامت تھانوی کی عبارت بہت اہم تھی جو میں نے آپ سے اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔ اللہ میں اپنے اکابر کی باتوں کو سمجھنے کی اور پھر آگے سمجھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ عزت کے اسماء میں سے کوئی اسم مخلوق پر بولنا جائز ہے کہ نہیں؟ یعنی بس اوقات اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لفظ عبد کا اضافہ کر کے بندے کا نام رکھ دیا جاتا ہے، تو وہاں عبد کا لفظ ختم کر کے صرف جو اللہ کا وصفی نام تھا وہ بندے پر بولنا جائز ہے کہ جائز؟ یہ ہے بات۔ عبد الرزاق کو رزاق بھائی کہنا، عبد الرحمن کو رحمان بھائی کہنا، عبد الرحیم کو رحیم بھائی کہنا، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ ہے بحث۔ اس بارے میں بہترین گفتگو ہے جو حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمائی ہے، وہ گفتگو کا خلاصہ ہے، اس لیے وہ سب سے بہتر گفتگو ہے۔ یہ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کے اسماء ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھے ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو آپ یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا غیر اللہ پر اطلاق ہو سکتا ہے، غیر اللہ پر اطلاق نہیں ہو سکتا؟ حضرت کے جواب کا خلاصہ سنیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کس نام کا بندے پر اطلاق جائز ہے اور کس نام کا بندے پر اطلاق جائز؟ اللہ کا کون سا نام بندے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور کون سا نام استعمال نہیں کر سکتے؟ فرماتے ہیں فردن فردن، ایک ایک نام کے بارے میں ایسی وضاحت کسی نے لکھی ہو یہ ہماری نظر سے نہیں گزری۔ ہاں البتہ بعض فقہا کی بعض عبارات موجود ہیں جن عبارات سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ اس پہ ایک عبارت پیش کی ہے روح المعانی، تفسیر روح المعانی میں مفتی بغداد علامہ محمود علوسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وذکر غیر واحد من العلماء ان هذه الاسماء تنقسم قسمة اخرى الى ما لا يجوز اطلاقه على غیرہ سبحانہ وتعالی کاللہ والرحمن وما يجوز كالرحیم والکریم۔ اب علامہ علوسی روح المعانی میں صرف اتنا لکھا ہے کہ بہت سارے علماء نے بات فرمائی ہے اللہ کے اسماء کی دو قسمیں ہیں، بعض اسماء ایسے ہیں جو بندوں پر بولے جا سکتے ہیں اور بعض اسماء جو بندوں پر بولے نہیں جا سکتے، جیسے اللہ اور رحمان، اس کا بندے پر استعمال کرنا جائز۔ عبداللہ کو اللہ کہنا جائز نہیں ہے، عبد الرحمن کو رحمان کہنا جائز نہیں، اور بعض اسماء ایسے ہیں جو بندوں پر بولنے جائز ہیں۔ عبد الکریم کو کریم کہہ سکتے ہیں اور عبد الرحیم کو رحیم کہہ سکتے ہیں،
اور اس کا استعمال قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دیکھیں رحیم کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوا ہے، ان کا استعمال۔ اب دیکھو یہاں علامہ علوسی نے تفصیل نہیں لکھی، نہ ساری گنتی کی ہے کہ کون کون سے استعمال ہوتے ہیں کون کون سے نہیں، نہ ہی کوئی قاعدہ بیان کیا ہے، بس خلاصہ بیان کیا۔ اللہ کے اسماء دو قسم کے ہیں، بعض ایسے ہیں جو مخلوق پر بولے جاتے ہیں اور بعض ایسے جو مخلوق پر نہیں بولے جا سکتے۔ اللہ اور رحمان کا استعمال جائز نہیں ہے اور الرحیم اور الکریم کا استعمال جائز، یہ بتا دیے۔ عبداللہ کو اللہ نہیں کہہ سکتے۔ اس پر مجھے ایک علمی لطیفہ یاد آیا، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرزائی نے کہا کہ جس کو ہم نبی مانتے ہیں اس کا نام قرآن میں آیا ہے۔ شاہ جی نے فرمایا تم نبی کس کو مانتے ہو؟ اس نے کہا غلام احمد۔ تو شاہ جی نے فرمایا قرآن میں تو غلام احمد نہیں آیا۔ اس نے کہا قرآن کریم میں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ تو شاہ جی فرمانے لگے احمد آیا ہے، غلام احمد تو نہیں آیا۔ تمہارا نبی جس کو تم مانتے ہو تو غلام احمد ہے، احمد تو نہیں ہے۔ مرزائی کہنے لگا غلام کو کاٹ دو، پیچھے احمد بچا ہے تو نام تو آ گیا ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری فرمان لگے یہ تو نبی بن ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا نبی تو میں نے بنانا ہوتا ہے، جس کو میں بناؤں وہ نبی بنتا ہے، جس کو میں نہ بناؤں وہ نبی نہیں بنتا۔ جب میں نے اس کو نبی نہیں بنایا تو نبی کیسے بنا؟ شاہ جی کو بندہ کہنے لگا جی آپ کیسے نبی بناتے ہیں؟ فرماتے اس لیے کہ میں اللہ ہوں، اس لیے کہ میں اللہ ہوں، تو جس کو نبی بناؤں بنتا ہے، جس کو نہ بناؤں نہیں بنتا۔ اس نے کہا جی آپ تو اللہ نہیں ہیں۔ فرمایا کیوں نہیں ہوں؟ میں عطا اللہ ہوں، عطا کو کاٹ دو تو اللہ ہی بچا نا، تو میں بناؤں گا تو بنے گا نا۔ اس نے کہا جی عطا کو کاٹنے سے آپ اللہ تو نہیں بن سکتے، تو فرمایا غلام کاٹنے سے وہ احمد تو نہیں بن سکتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جس طرح وہاں غلام کاٹے تو احمد بن جاتا ہے، تو یہاں عطا کاٹو تو اللہ بن جاتا ہے۔ اور اگر عطا کاٹ کے میں اللہ نہیں بن سکتا تو غلام کاٹنے سے وہ احمد کا مصداق کیسے بن سکتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ دوسری عبارت دیکھیں فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیریہ، دوسری عبارت ہے شامی کی۔ یہ لفظ لکھا ہوا ہے رد مختار، رد مختار نہیں ہے، رد المختار ہا کے ساتھ ہے۔ فتاوی شامیہ ہے نا، اصل اس کا متن ہے تنویر الابصار۔ فتاوی شامیہ کے متن کا نام کیا ہے؟ تنویر الابصار۔ پھر تنویر الابصار کی شرح ہے الدر المختار، پھر اس الدر المختار پہ حاشیہ ہے رد المختار، یہ ہے شامیہ۔ متن کیا ہے؟ تنویر الابصار، اور اس کی شرح الدر المختار، اور اس پر حاشیہ رد المختار۔ اس حاشیہ کو فتاوی شامیہ کہتے ہیں ابن عابدین کی۔ تو یہ رد المختار نہیں ہے، رد المختار ہے، وہ لفظ ایسے لکھا گیا۔ کہتے ہیں وجاز التسمیۃ بعلی و رشید من الاسماء المشترکہ ویراد فی حقنا غیر ما یراد فی حق اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کے علی اور رشید اللہ کا نام ہے، اور یہ ایسے نام ہیں جو انسان کے اوپر بولے جا سکتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ جب اللہ کے لیے لفظ علی کا استعمال کرے تو معنی اور ہے، اور جب بندے کے لیے استعمال کرے تو معنی اور ہے۔ رشید اللہ کے لیے آئے تو معنی اور ہے، اور جب بندے کے لیے آئے تو معنی اور ہے۔ وفی رد المختار الذی فی التاتارخانیہ عن السراجیہ التسمیۃ باسم یوجد فی کتاب اللہ تعالی کالعلی والکبیر والرشید والبدی جائزۃ۔ اب دیکھو یہاں بھی انہوں نے مکمل بحث نہیں کی، اتنا ہی کہا کہ یہ فلاں فلاں نام ایسے ہیں کہ جن کا اللہ کے علاوہ انسان پر بھی استعمال کرنا جائز ہے، بس تفصیل نہیں ہے۔ تیسری بات ہے فتاوی عالمگیریہ کی، بفی الفتاوی الہندیہ التسمیۃ باسم لم یذکرہ اللہ تعالیٰ فی عبادہ ولا ذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل استعملہ المسلمون تکلموا فیہ والاولی اللہ یفعل، والاولی اللہ یفعل، لا ہے یہ آپ کے این یفعل رکھیں نا، اللہ یفعل۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فتاوی عالمگیریہ میں ہے اگر کوئی نام بندے کے اوپر قرآن کریم میں بھی استعمال نہیں ہوا، رحیم اللہ کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر استعمال ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے قرآن کریم میں بھی بندے پر نہیں بولا گیا،
حدیث پاک میں بھی نہیں بولا گیا۔ نمبر 3، اور مسلمانوں نے بھی اس نام کو بندے کے لیے استعمال نہیں کیا، تو پھر ایسے نام کو بندے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بعد ایک عبارت اور سن لیں، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معرف القرآن میں ہے، معرف القرآن سورہ اعراف، یہ دیکھیں، اسماء حسنہ میں بعض نام ایسے بھی ہیں جن کو قرآن و حدیث میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، اور بعض وہ ہیں جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے لیے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ تو جن ناموں کا استعمال غیر اللہ کے لیے قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ نام تو اوروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے رحیم، رشید، علی، کریم، عزیز وغیرہ۔ اور اسماء حسنہ میں سے وہ نام جن کا غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں، ان کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا الحاد مذکور میں داخل اور ناجائز و حرام ہے۔ یہاں بھی ایک ایک نام کا ذکر نہیں کیا، ایک قاعدہ بیان کر دی ہے۔ اب ان تمام کی روشنی مفتی صاحب فرماتے ہیں ہمیں چند ایک باتیں سمجھ آئیں جو اصول کے درجے میں۔ نمبر 1، وہ اسماء حسنہ جو اللہ کی اسم ذات ہیں، یا وہ جو اللہ کی مخصوص صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان کا استعمال غیر اللہ کے لیے کسی حال میں کرنا جائز۔ اللہ یہ اسم ذاتی ہے، غیر اللہ پر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ الرحمن یہ خاص خدا کی صفت ہے، جسے سے رحمت عامہ کہتے ہیں، جو ہر کسی کو شامل ہو، یہ اللہ کی خاص صفت ہے، اس کا بندے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ نمبر 2، وہ اسماء حسنہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہوں، تو ان کا دوسرے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے غیر اللہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کی تفصیل۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کا اسم ذاتی غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، اور اللہ کے وہ اسماء جو مخصوص صفت کی طرف اشارہ کریں، اس کا استعمال بھی بندے کے لیے جائز ہے۔ لیکن اللہ کا وہ اسم جو ذاتی بھی نہ ہو، نام صفاتی ہو، اور اس سے مخصوص صفت کی طرف اشارہ بھی نہ ہو، تو اگر مخصوص صفت کی طرف اشارہ ہو پھر غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر مخصوص صفت کی طرف اشارہ نہ ہو تو پھر استعمال کرنا جائز ہے یا استعمال کرنا جائز نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اگر قرآن، حدیث اور تعامل امت سے استعمال ہوا ہے تو استعمال کر لیں، اور اگر نہیں ہوا تو استعمال نہ کریں۔ اگر قرآن، حدیث یا تعامل امت میں استعمال ہوا ہے تو کر لیں، اور اگر نہیں ہوا تو پھر استعمال نہ کریں۔ اب حضرت فرماتے ہیں اس سے تیسرا اصول خود بخود نکل آیا۔ خود بخود وہ اصول کیا ہے کہ جو اسماء کے بارے میں یہ تحقیق نہ ہو، یہ قرآن میں، حدیث میں، تعامل امت میں، مسلمانوں کے عرف میں اللہ کے غیر پر استعمال ہوئے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے، ان کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خود بخود اصول نکلا ہے نا۔ اب خلاصہ کیا نکلا پوری گفتگو کا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء دو قسم کے ہیں، بعض وہ ان کا استعمال انسان کے لیے جائز ہے، اور بعض وہ جن کا استعمال انسان کے لیے جائز ہے۔ عبداللہ کو اللہ نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمن کو رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الرحیم کو رحیم کہہ سکتے ہیں، اور عبد الکریم کو کریم کہہ سکتے ہیں۔ اب اس میں ضابطہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو خاص اللہ کا اسم ذاتی ہو، اس کا مخلوق کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، اللہ کا اسم صفاتی ہو، اللہ کا اسم صفاتی ہو اور اس سے مخصوص صفت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو، اس کا استعمال بھی بندے کے لیے جائز نہیں۔ نمبر 3، اللہ کا اسم ہو اور صفاتی ہو، مخصوص صفت کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہ ہو، اگر اس کا استعمال قرآن کریم میں، حدیث میں، تعامل امت میں ہوا ہے تو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں استعمال ہوا تو استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر 4، ایسا اسم کہ جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس کے اندر بہتر طریقہ ہے کہ اس کو غیر اللہ پر استعمال نہ کیا جائے۔ یہ خلاصہ ہے فتاوی عثمانی کی عبارت نمبر 10۔ مسئلہ صفات کو دلائل کے ساتھ سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل کتابوں کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ اگر ان کتابوں تک آپ کی رسائی ہو، مطالعہ فرما سکے تو کریں، لیکن اس مطالعے سے پہلے اپنی فائل اور اپنے عقیدے کو ذہن میں رکھنا، پھر ان بڑی کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ نمبر 1، کتاب الاسماء والصفات، امام بیہقی۔ دفع و شبہ التشبیہ، امام ابن جوزی۔
ایضاح الدلیل بدر الدین ابن جماعہ، المسامرہ مال مسایرہ ابن الحمام، اشارات المرام امام بیاضی، شرح المقاصد علامہ سعد الدین تفتازانی، شرح مواقف میر سید شریف جرجانی، اتحاف الکائنات شیخ محمود سبکی، مقالات الکوثری شیخ زاہد الکوثری، اساس التقدیس امام فخر الدین رازی، تمہید الفرش فی تحدید العرش مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تمہید الفرش فی تحدید العرش یہ امداد الفتاویٰ کے اندر بھی وہاں موجود ہے، آپ اس میں اس کو دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ بس ایک بات آپ ذہن نشین فرما لیں مستقل ہمیشہ کے لیے، یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں، جب بھی آپ نے کسی مسئلہ پر تحقیق کرنی ہو، یہ اچھی طرح اصول نوٹ فرما لیں، ذہن میں بنا لیں، جب بھی کسی مسئلہ پر یا کسی عقیدے پر تحقیق کرنی ہو تو اس میں سب سے پہلے اپنے اکابر علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف پڑھ لیں اور اس کے بعد اس پہ گفتگو اور تحقیقات شروع فرمائیں۔ اگر اپنے اکابر کا موقف اپنی کسی کتاب میں پڑھے بغیر ڈائریکٹ آپ نے بڑی کتب کا رجوع کیا، تشویش میں مبتلا ہوں گے اور عین ممکن ہے کہ آپ اپنے اصل موقف سے ہٹ جائیں اور بہک جائیں۔ اس لیے پہلے اپنے اکابر کے موقف کو پڑھ لیں، اس کے بعد بڑی کتب کا مطالعہ فرمائیں، اس کے بعد بڑی کتب کا مطالعہ فرمائیں۔ اگر کسی بڑی کتاب میں کوئی موقف، کوئی دلیل، کوئی وضاحت اپنے اکابر کے موقف کے خلاف آئے، اکابر کا موقف نہ چھوڑیں، اس بڑی کتاب کو چھوڑ دیں۔ اگر الجھن پیدا ہو کہ نہیں یار ہمارے بزرگ نے یہ لکھا اور فلاں نے یہ لکھا تھا، اس میں تطبیق نہیں ہو رہی، تو پھر کسی صاحب علم سے پوچھ لیں۔ آج خود فیصلہ کر کے نہ اکابر کو چھوڑیں اور نہ بڑوں کے خلاف بولنا شروع کریں۔ ہمارا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جب کوئی ساتھی تحقیق کرتا ہے اور بڑی بڑی کتب کا مطالعہ کرتا ہے اور پھر وہ باتیں اس کو اپنے اکابر کے خلاف نظر آتی ہیں تو وہ اپنے یا اکابر کو چھوڑتا ہے اور یا اکابر کا ساتھ دیتے ہوئے ان بڑوں کے خلاف بولنا شروع کرتا ہے۔ اس سے بچنا نہایت ضروری ہے، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے، اس کا بہرحال بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ اپنی فہم کا قصور گلنیاں کریں اور اپنے اکابر کو یا بڑوں کو برا بھلا کہنے سے بہت زیادہ احتراز کیا کریں۔ اس پر میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت مولانا یوسف الدیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل ان کا حل 10ویں جلد میں ایک حدیث پیش فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام، جب کوئی شخص میرے اوپر سلام پڑھے اللہ میری روح کو لوٹاتے ہیں اور میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت فرماتے اس حدیث پر اشکال یہ ہے اگر اس حدیث کو مان لیا جائے تو عقلی اعتراض کہ 24 گھنٹوں میں کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جب رسول اللہ پر کوئی بندہ سلام نہ بھیجے۔ تو اگر اس حدیث کو مان لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذب عطر سے روح نکلتی ہے، سلام آتا ہے پھر واپس آتی ہے، پھر روح نکلتی ہے، پھر واپس آتی ہے، پھر نکلتی ہے، پھر کیوں؟ حضور خود فرما رہے ہیں نا کہ جب کوئی سلام پڑھے تو اللہ میری روح کو لوٹا دیتے ہیں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا کوئی بندہ سلام نہ پڑھے، تو بار بار روح کا نکلنا اور لوٹانا یہ راحت نہیں، حضور کے لیے ایذا کا سبب ہے۔ اس لیے اس حدیث پر عقلی اعتراض ہے اور لوگ اس حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرت فرماتے تھے اس حدیث کے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً 11 جواب دیے۔ اب جملہ دیکھیں، فرمایا 11 جواب دیے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک جواب بھی میرے دل کو نہیں لگا۔ اب اگلا جملہ فرماتے ہیں علامہ سیوطی نے 11 جواب دیے ہیں اور ایک جواب بھی میرے دل کو نہیں لگا، ہاں بلکہ صحیح بات یوں کہنی چاہیے کہ ان میں سے کوئی ایک جواب بھی ایسا نہیں جو مجھے سمجھ آیا ہو۔ اس قسم کا جملہ فرمایا اور علامہ سیوطی کی رعایت فرما کے اپنی بات فرما دی۔ اس لیے بہتر یہ کہ یہ جواب دیا جائے۔ اب اگر کوئی ہم جیسا ہوتا تو کہتا علامہ سیوطی نے بڑی زور لگائی ہے، بہت زور لگایا ہے، لیکن سیوطی سے جواب بڑا نہیں ہے، لہذا میں جواب دیتا ہوں۔ حضرت نے یہ نہیں فرمایا، بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ نہیں فرمایا، جواب دے دیا اور سیوطی کے جوابات کو رد بھی نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا صحیح بات یہ ہے کہ مجھے ان میں کوئی جواب سمجھ نہیں آیا اور بہتر جواب یہ ہے۔ تو دیکھو دونوں کی رعایت فرما دی ہے۔ حضرت نے اس کا جواب کیا دیا ہے؟ یا تو اس کا جواب دیتے ہیں
وہ عالم اور ہے اور یہ عالم اور ہے، اس عالم کو اس عالم پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت نے اس کا خلاصہ جو آپ کا یہ ہے کہ یہاں کا عالم اور ہے، وہ عالم اور ہے، برزخ کے معاملات الگ ہے، دنیا کے الگ ہے۔ یہ ہم نے دنیا کا معاملہ دیکھا تو سمجھا وہاں بھی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ وہ معاملہ الگ ہے اور یہ معاملہ الگ ہے۔ اور کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کہتے ہیں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب ہمیں اس سے بھی زیادہ پسند آتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا مدنی کا جواب اس سے بھی زیادہ دل کو لگتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں ردن کا صلہ کبھی اعلیٰ آتا ہے، کبھی الا آتا ہے۔ ردن کے بعد کبھی اعلیٰ آتا ہے، کبھی الا۔ اگر ردن کا صلہ اعلیٰ آئے تو معنی ہوتا ہے متوجہ کرنا، اگر ردن کا صلہ الا آئے تو معنی ہوتا ہے لٹانا۔ اور اس حدیث میں صلہ الا نہیں ہے، اعلیٰ ہے۔ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، تو یہاں روح کا نکلنا لٹانا مراد ہی نہیں ہے، بلکہ مطلب جب کوئی امتی سلام کرتا ہے اللہ میری روح کو متوجہ فرماتے ہیں اور میں جواب دے دیتا ہوں۔ تو اشکال تو اس بات ہے کہ روح نکلتی ہے پھر آتی ہے تو تکلیف ہوگی، تو انہوں نے روح نکلنے اور لٹانے کا مسئلہ ہی ختم کر دیا کہ اس مراد روح کا لٹانا ہے ہی نہیں بلکہ روح کا متوجہ فرمانا ہے۔ اب دیکھو کتنا پیارا جواب ہے، لیکن ہم کسی جواب کو یہ نہیں کہتے یہ ٹھیک نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اکابر کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اگر اللہ موجود بلا مکان ہے تو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو عرش پر دیکھا ہے، اور رؤیت کے لیے تو جسم ضروری ہے، حالانکہ اللہ پاک جسم سے پاک ہے۔ بات وہی ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں دیکھنے کے لیے تو آنکھ ضروری ہے، حالانکہ اللہ سے پاک ہے، پھر دیکھ کیسے لیتے ہیں؟ سننے کے لیے تو کان ضروری ہے، تو اللہ پاک سن کیسے لیتے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور حدیث پاک میں ایک حدیث میں حضور نے فرمایا رأیت النور العظم، میں نے نور اعظم کو دیکھا ہے۔ تو نور کا جسم تو نہیں ہوتا، باقی وہ کیسے تھا؟ بلا کیف تھا۔ ہم بھی ایمان لاتے ہیں، حضور پاک بھی ایمان لاتے ہیں۔ دوسری بات، خرق عادت کسے کہتے ہیں؟ خرق عادت اسے کہتے ہیں جو عادت سے ماورا ہو، عادت کے خلاف نہیں، عادت کے بعض چیزیں روٹین کی ہوتی ہیں، بعض روٹین سے ہٹ کر ہوتی ہیں، اللہ کی قدرت کے تحت ہوتی ہیں، اسے خرق عادت کہتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے نظام دو ہیں، ایک نظام عمومی ہے، ایک نظام خصوصی ہے۔ نظام عمومی کا نام قانون ہے، نظام خصوصی کا نام قدرت ہے، وہی خرق عادت ہوتی ہے۔ نظام عمومی کیا ہے کہ مرد اور عورت ملتے ہیں تو اسے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور نظام خصوصی کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے وجود دیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے وجود دیا، ایسی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے وجود دیا۔ اسے کہیں گے نظام خصوصی، اس کا نام قدرت ہے، اسے خرق عادت کہتے ہیں جو رسین سے ہٹ کر ہے۔ خرق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، عادت سے ہٹ کر ہے۔ عام نظام کیا ہے کہ جب آپ آگ لگاؤ گے تو جلا دے گی، اور نظام خصوصی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں اور آگ نے جلایا نہیں ہے، یہ قدرت اور خرق عادت ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھ لو قانون اور قدرت میں فرق کیا ہوتا ہے تو آپ کو اور آسانی رہ جائے گی۔ اللہ کے نظام دو قسم کے، ایک نظام عمومی اور ایک نظام عمومی کا نام قانون ہے، نظام خصوصی کا نام قدرت ہے۔ ہم عمومی کے پابند ہیں اور خصوصی پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پاک جسم سے پاک ہے تو وحدت الوجود کا کیا مطلب ہوگا؟ جب وحدت الوجود پڑھائیں گے نا مطلب تو پھر ہی آپ کو سمجھ آنا ہے، لیکن اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے، وحدت الوجود یہ وحدت مصدر ہے، تو یہاں وحدت الوجود سے مراد ہے کہ ما بہ الوجود، کیا کہتے ہیں؟ ما بہ الوجود۔ تو ما بہ الوجود کتنے ہیں؟ ایک ہے یا کئی ہیں؟ جس سے دنیا کو وجود ملا وہ کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ تو وحدت الوجود کا معنی ہوتا ہے وحدت ما بہ الوجود۔ وجود یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، مشتق ہے، مشتق منہ ہے، جامد ہے، یہ حق ہے کیا؟ تو وجود یہ مصدر ہے، نہ اس میں جامد ہے اور نہ مشتق ہے، بلکہ یہ مصدر ہے، اور مصدر کا معنی اعتباری ہوتا ہے جس کا خارج میں وجود نہیں ہوتا، اس لیے کہتے ہیں وحدت الوجود سے مراد یہ ہے کہ ما بہ الوجود، تو جس سے دنیا کو وجود ملا ہے وہ کتنے ہیں؟ ایک ہے نا، اسی کا نام وحدت ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟